اب یہ جو رمضان کا مہینہ اب اپنے آخری عشرے کی طرف آ رہا ہے تو ہمیں پلان اس طرح کرنا ہے کہ اس میں اسپرنٹ لگانی ہے. اب جو ہے نا ٹائم آ گیا کمر کسنے کا, اور فل جو آپ کی بچی کچھ انرجی رہ گئی ہے نا, اب بس وہ ان 10 دنوں میں نکالیں تاکہ جب عید آئے نا تو آپ واقعی میں کہیں یار بس مزہ آ گیا. وہ اپنی تھرو آؤٹ لائف مسلمان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کو اپنا گھر بنا بیٹھے ہو, حالانکہ یہ راستہ ہے, دس از ناٹ یور ہاؤس. اس کو راستہ سمجھو, اور رمضان کا مہینہ بھی اسی راستے میں آتا ہے نا. تو رمضان کا مہینہ چاہے ہے یا نہیں ہے, یور جرنی مسٹ کنٹینیو. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے تھے؟ نہیں عائشہ, ہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون, لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ ان سے قبول شاید نہ کیا جائے. تو ہم نے جو یہ سارا کیا نا, ڈونٹ بی پراؤڈ, ڈونٹ تھنک کہ ہم نے بڑا کچھ کر لیا ہے. ناؤ ہمیں نا اس سارے عمل کے بعد نیکی بعد فیئرفل ہو جانا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. Think about those things, the sins that you're doing in your life, the things that you want to get rid of. ابھی سے بیٹھ کے سوچیں کہ یار رمضان کے بعد نا میں نے یہ گناہ جو ہے نا میرے, ان کو تو میں نے لازمی خیر بات کہنا ہے, اور فرائض جو اگر میرے کو چھوٹتے ہیں ان کو میں پکا کروں. یہ بیر منیمم ہے. If you do this, ہاں نیکی میں اگر آپ تہجد اس کے بعد رمضان میں بعد نہیں پڑھے تو اتنا انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ brothers. وعلیکم السلام. This is the last podcast of 11th hour show. Oh no. Oh no. ہم ایسے ہر سال یہ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ لوگوں کو اور ہمیں بھی ڈیلی ڈوز آف موٹیویشن پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک ہم روزانہ کوئی نہ کوئی دن میں ایک لیکچر نہ سنیں تب تک ہم نہیں چل پائیں گے, یا نماز میں خوشو یا لائف میں وہ نہیں ملے گا. although it helps us, لیکن there should be a life of discipline کہ جس میں you learn much and then you go for action itself. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری ایام ہیں جو شروع ہونے والے ہیں ان میں فوکس آن عبادات, فوکس آن the actions جو ان سارے دنوں میں کہے جا چکے, چاہے وہ صلہ رحمی ہے, چاہے وہ لوگوں کو معاف کرنا ہے, چاہے وہ اپنی وصیت لکھنا ہے. سبحان اللہ, میں ایک عمرہ ٹریننگ دے رہا تھا, اس میں نے یہ کہا کہ آپ لوگ عمرے پہ جا رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر 3 راتیں گزریں اور آپ نے وصیت نہ لکھی ہو. تو آئی تھنک وی شوڈ ایون رائٹ آر وصیاز ایز ویل, کہ اگر ہم نہ رہے, کیونکہ سبحان اللہ ایک فرینڈ کی مدر کچھ دنوں پہلے رمضان سے نا شی ڈائڈ, تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, اینڈ دیر واز نو symptom of any disease or something. She fell in the washroom and she died. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو how to end رمضان, اور یہ جو سارے ابھی دن رہ گئے ہیں لوگوں کے لیے, آئی تھنک ہم کچھ ایڈوائزز کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے رمضان کو اپنے پیک پہ اختتام کریں انشاءاللہ. آئی تھنک دیکھیں جو لاسٹ اسٹریچ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا اسپرنٹ لگانے کا ٹائم آتا ہے. اگر آپ نے کبھی لمبی ریس بھاگی ہو نا, ہمارے وہ اسکول ڈیز میں مجھے یاد ہے 100 میٹر اسپرنٹ ہوتا تھا, 200 میٹر, پھر 400 میٹر اور 800 میٹر, پھر کچھ لوگ ابھی یہاں پہ میراتھنس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو 100 میٹر میں تو سیدھا اسپرنٹ مارنا ہوتا ہے آپ نے, اور 200 میٹر میں بھی اسپرنٹ ہی ہے. بٹ وین یو ٹاکنگ اباؤٹ 400 800 میٹر تو آپ کو نا تھوڑا سا اپنے آپ کو پیس کرنا پڑتا ہے, اس اعتبار سے کہ میں شروع میں ذرا تھوڑا سا اپنی پیس مینٹین رکھوں, ذرا آرام سے, اور پھر آخری جو آپ کا اسٹریچ ہے نا اس میں بس فل ٹربو لگانا ہے, اور فنش لائن جب کراس کروں گا تو میری ساری انرجی کنزیوم ہو چکی ہو. تو ہمیں بھی نا اب یہ جو رمضان کا مہینہ اب اپنے آخری عشرے کی طرف آ رہا ہے تو ہمیں پلان اس طرح کرنا ہے کہ اس میں اسپرنٹ لگانی ہے. اب جو ہے نا ٹائم آ گیا کمر کسنے کا, اور فل جو آپ کی بچی کچھ انرجی رہ گئی ہے نا, اب بس وہ ان 10 دنوں میں نکالیں تاکہ جب عید آئے نا تو آپ واقعی میں کہیں یار بس مزہ آ گیا. مطلب میں آئی فیل سو ہیپی کہ میرے اندر جو بھی آؤنس آف انرجی بھی تھی نا وہ میں نے آخری جو 10 راتیں ہیں اس میں لگا دی, اسپیشلی جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر. تو وہ نیت رکھیں, اور ذرا سا جس طرح بھی آپ نے کہا نا کہ ہمیں ایکشن کی طرف جانا ہے, ایکشن بھی کریں, بہت ساری چیزیں اپنی لسٹ بنائیں, واٹ کین آئی ڈو, ٹائم کو افیکٹولی مینیج کرنا, جو بھی اسپیشلی جو راتیں ہیں. دیکھیں دن میں پھر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے اگر تھوڑا سا ریسٹ ریلیکسیشن کرنی ہے, لیکن راتیں جو ہے نا ان کو پروڈکٹیو بنائیں. بٹ اس میں بھی آئی کین انڈرسٹینڈ فار اے لاٹ آف پیپل دیر آر چیلنجز ایز ویل, کیونکہ لوگ ظاہری بات ہے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, کئی جگہوں پہ چھٹیاں ذرا لیٹ ملتی ہیں, میں بھی آخری 3 راتوں سے پہلے مل جائیں گی یا اس کے بھی بعد ملیں گی, پھر عید کی چھٹیاں ہوں گی. تو ذرا تھوڑا سا نا اب ٹائم آ گیا, ذرا پٹنگ آل آف یور پلانز آن پیپر اینڈ ایکٹیولی میکنگ این ایفرٹ کہ میں اپنی فیملی ہم سب مل کر اللہ کی عبادت کر سکیں. اس میں بس یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت بھی یہی تھی کہ جب آخری 10 راتیں آ جاتی تو وہ اپنی طرف سے ایکسٹرا ایفرٹ ڈالتے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ خود بھی جاگتے راتوں کو,
حالانکہ پورے رمضان کے مہینے میں الحمدللہ وہ عبادت میں بہت آگے ہوتے تھے، بٹ اسپیشلی یہ جو 10 راتیں آتی تو پھر اور اپنے آپ کو پش کرتے اور اپنی فیملی کو بھی اٹھاتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. اور اس میں بات یہ آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ جو آپ کو پریکٹس گراؤنڈ دیا گیا ہے نا، اس میں آپ نے ڈیفینیٹلی ایفرٹ زیادہ ڈالنی ہے جو کہ آپ نارمل روٹین میں شاید اتنی ایفرٹ نہیں ڈال پاتے، اور اپنے آپ کو نا آپ نے ان روزے داروں کی طرح بنانے کی کوشش کرنی ہے جو صرف اس رمضان میں مسلمان نہیں ہوتے. جیسے علماء کے بارے میں آتا ہے جو سلف صالحین تھے، وہ کہتے ہیں کہ کن ربانیہ ولا تکن رمضانیہ رمضانیہ، کہ اللہ والے بنو، رمضان والے مسلمان مت بنو. اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نا بیسیکلی باقی سارے جو ہمارے امور ہیں، جو ہمارے 11 مہینے، ان کو بھی چینج کرنے کے لیے آیا ہے. ایک شخص آیا ایک اسلاف میں سے ایک سلف کے پاس اور کہتا ہے کہ یہ فلاں بندے ہیں یا فلاں لوگ ہیں، رمضان میں تو انہوں نے بڑی عبادتیں کی، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو اب یہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بئس القوم، کہ یہ برے لوگ ہیں، لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو صرف رمضان کے مہینے میں جانتے ہیں. سو دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر از کہ وہ بندہ میں سمجھتا ہوں کامیاب ہے جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ کام کرتا ہے. We're not talking about the 20 days of Ramadan or the last 10 days of Ramadan. We're talking about our whole life. See, Ramadan will go anyway. رمضان چلا جائے گا. اور آپ جو آیات پڑھتے ہیں نا کہ، اور یہ بار بار ہمیں کیوں بتایا گیا، سورہ اعلیٰ جو ہم پڑھتے ہیں، ہم وطر کی جو پہلی رکعت ہے اس میں بھی سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، جو اس کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیں، دس از دی wholesome message for us. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. جو بندہ یہ سمجھ جاتا ہے نا تو وہ پھر رمضان میں مسلمان نہیں رہتا، وہ اپنی تھرو آؤٹ لائف مسلمان رہتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کو اپنا گھر بنا بیٹھے ہو، حالانکہ یہ راستہ ہے، دس از ناٹ یور ہاؤس. اس کو راستہ سمجھو، اور رمضان کا مہینہ بھی اسی راستے میں آتا ہے نا. تو رمضان کا مہینہ چاہے ہے یا نہیں ہے، یور جرنی مسٹ کنٹینیو. آپ مسلمان صرف اس رمضان کے مہینے کے لیے نہیں ہو. اور اللہ تعالیٰ نا بار بار یہ میسیج دیتے ہیں شیخ، اور جب کوئی میسیج بار بار تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں آئے تو اٹ شوز یو دی امپورٹنس. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے. اصل میں یقین کیا ہے؟ موت ہے. دی سرٹینٹی از ڈیتھ اٹ سیلف. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، طيب کہ عبادت کرنی ہے. لائک واز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی تھرو آؤٹ یور لائف یو شوڈ بی کنسسٹنٹ، یو شوڈ بی اے مسلم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. تو دس از واٹ اے پرسن شوڈ ڈو انشاءاللہ، کہ نا کنسسٹنٹ رہے رمضان کے بعد. اچھا، اس میں نا ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر لوگ رمضان میں شروع میں بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر وہ موٹیویشن نا 5ویں 6ٹھے روزے کے بعد جس طرح تھوڑا ڈوینڈل ڈاؤن ہوتی ہے. تو اگر اب ہم آخری عشرے کی طرف جا رہے ہیں، اف somebody feels کہ یار نہیں، میں نے نا ابھی تک وہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا، سو I've not ڈن انف عبادات، یا میں نے جو پلان کیے تھے کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے یا میں نے ایسے ایسے کرنا ہے. سو اکثر نا یہ بندہ کہتا ہے بس اب 10 دن رہ گئے، ٹھیک ہے تھوڑا سا. تو آپ نا بجائے اس کے کہ دوبارہ سے نا اپنے آپ کو سارٹ آف موٹیویٹ کریں کہ اچھا جو ہو گیا سو ہو گیا، آئی کانٹ گو بیک اینڈ چینج. اگر میں نے پچھلے کچھ دن ضائع کر دیے، لیٹس جسٹ ایٹ لیسٹ فوکس آن دیز 10 days ناؤ. تو ان 10 دنوں کا نا، جیسے زیابی نے کہا نا کہ تھوڑا سا پلان بنائیں. تو ٹیک آؤٹ ٹائم، پیپر پینسل لیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، اپنا نا اسکیجول بنائیں کہ یار میں نے ڈے کیسے گزارنا ہے. اور ایون اف یو ہیو ٹو ٹیک سم ڈیز آف فرام ورک جسٹ ٹو میک شیور کہ اپنے کچھ آخری دن بہتر طریقے سے گزریں. تو چلیں آپ سارے اگر نہیں لے سکتے، ٹیک سم کپل آف ڈیز ایٹ لیسٹ آف، تاکہ آپ کی آخری 6-7 راتیں جو ہے نا وہ ضرور تھوڑی پروڈکٹیو ہو جائے. اور کیونکہ آپ کو نا تھوڑا سا ود ورک اینڈ آل آف دوز تھنگز، اور رمضان کی چیزیں سارا چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ نا آپ کے ایک عبادت میں سے نا بڑا وہ اثر لے لیتی ہیں. آپ کے اندر انرجی لیولز ہو نہیں رہے ہوتے، آپ تھک رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی اگر کسی نے ابھی تک شاپنگ نہیں کی عید کی، تو آئی تھنک بس اب آن لائن ہی کر لیں. ان راتوں میں باہر نہ نکلیے گا کہ یار اب روز رات کو کوئی. یہ بڑا چیلنج ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اب عید آ رہی ہے، عید کی شاپنگ شروع کر لیتے ہیں.
So don't do that, just get it online. اتنا کوئی اچھا جو مسئلہ نہیں. لوگ فٹ بال ٹورنامنٹس کھیل رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بیکاز آل نائٹ ٹورنامنٹس بھی تو چل رہے ہیں نا آج کل. جیسے ابھی اب تو سبحان اللہ عجیب ہو گیا یہ پیڈل کے بھی چل رہے ہیں. پورا رمضان. آپ نا رمضان سے پہلے جائیں کسی اسپورٹس گراؤنڈ میں, دے آر آل بکڈ فار فل رمضان. کیونکہ ہاں جی پہلی 10 راتوں میں فلانا ٹورنامنٹ ہے, دوسری 10 میں اتنا ہے, تیسری میں آخری عشرے میں یہ ہے, یہ تو کانسٹنٹ چل رہا ہوتا ہے. اور انفارچونیٹ ہے جو لوگ ان میں سم پیپل ایکچولی لک فارورڈ ٹو رمضان فار دیز تھنگس. یار رمضان آ رہا ہے, اب ٹورنامنٹ شروع ہو جائیں گے, پیڈل کے, فٹ بال کے, کرکٹ کی لیگ, فلانی Yes, چیز. bro. For some people, Ramzan is all about Netflix, dramas, family get-togethers, افطاری افطار parties. parties. ایون آپ اگر سحری یہ book. دیکھو کہ جو ابھی باہر رات کو آپ اگر ہم لوگ تراویح کے بعد نکلیں نا تو آپ دیکھیں بازاروں میں جیم پیک ہوا ہوتا ہے. اللہ لائک اگر آپ تراویح سے نکلیں اور آپ کہیں ہوتا ہے نا کوئی چیز پک اپ کرنی ہوتی ہے, یو ول سی کہ ریسٹورینٹ میں رش لگا ہوا ہے, لوگ اتنا رش جیسے صبح ہوئی ہوئی ہے. جب ایگزیکٹلی میں کل نا تراویح کے بعد مجھے کچھ بازار سے لینا تھا, میڈیسن لینی تھی, اینٹی الرجکس لینی تھی, تو میں جب گیا نا تو ابھی پارکنگ نہیں ملی. اتنا رش اس مرکز میں نہیں ہوتا. رمضان آیا تھا مساجد کو آباد کرنے کے لیے, ہم نے بازار آباد کر دیے. ہم ایون عمرے پہ جاتے ہیں تو عمرے پہ حرم کو آباد اور نمازوں کے بیچ میں بیٹھنا, ایک نماز سے دوسری کا ویٹ کرنا, عبادات کرنے کا ٹرینڈ تھا پہلے. اب عمرے میں ٹرینڈ نماز سلام پھرتی, لوگ مالز, مکہ ٹاور, کلاک ٹاور اور جانا شروع ہو گئے. تو اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت کی اور قوم کی پرائرٹیز کیا ہیں. اٹس فن, لیئر. اور سبحان اللہ میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی نا کنسسٹنٹلی یہ چیز چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا یا رمضان کا یا لائف کا شروع بھی استغفار سے ہونا چاہیے. جیسے ہم نے بات کی تھی ہاؤ ٹو اسٹارٹ رمضان, استغفار کریں تاکہ گناہ معاف ہوں, اور تمہاری لائف کا اینڈ بھی استغفار سے ہونا چاہیے. یعنی ہماری نماز کیسے ختم ہوتی ہے؟ سلام پھیرنے پہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, رائٹ؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ جو کمی کوتاہی کی معاف کر دے. ایون حج کیسے ختم ہوتا ہے؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. یعنی بڑی بات, یہ حیران اتنی بڑی بات کہ اللہ کے آپ نے حج کیا ہے, آپ نے اپنے سارے گناہ معاف کروائے, اللہ کے ذکر کی, عرفات گزارے, مزدلفہ, واستغفر اللہ, اللہ کا توبہ. ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بابرکت زندگی, 23 سال کی گرولنگ اینڈ گرائنڈنگ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفر. یعنی اللہ کے نبی آپ بھی نا ابھی اینڈ میں نا توبہ کی طرف آ جائیں, استغفار کی طرف آ جائیں. تو اس لیے اس آیت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اور رمضان کا بھی جو اینڈ ہے نا, میں سمجھتا ہوں توبہ استغفار سے گزارنا چاہیے. کیونکہ اور علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ وی شوڈ ناٹ بی کنسرنڈ اباؤٹ دا اماؤنٹ آف ڈیڈز وی ڈو, وی شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ دا قبولیت آف ڈیڈز. اور دیکھیں رمضان کا اینڈ بھی کس پہ ہے؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں, جو یہ فدیہ ہے عید الفطر کا, جو ہم عید الفطر سے پہلے جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں, یہ کیا ہے بیسکلی؟ اللہ کے نبی نے کہا جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو معاف. سو آخری ان 10 دنوں میں وی شوڈ فوکس آن توبہ استغفار. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقین سے قبول فرماتے ہیں. اور سبحان اللہ جو کمال کی آیت ہے, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ, لوگ دے رہے ہیں مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, وقلوبہم وجلہ, ان کے دل حالانکہ کانپ رہے ہیں. شیخ دل تو سکون میں آنا چاہیے دینے کے بعد, اور گناہ کے بعد کانپنا چاہیے. انہم الی ربہم راغبون, کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف جانا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے تھے؟ نہیں عائشہ, ہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون, لیکن وہ ڈرتے ہیں اللہ یتقبل منہم, کہ ان سے قبول شاید نہ کیا جائے. تو ہم نے جو یہ سارا کیا نا, ڈونٹ بی پراؤڈ, ڈونٹ تھنک کہ ہم نے بڑا کچھ کر لیا ہے. ناؤ ہمیں نا اس سارے عمل کے بعد نیکی بعد فیئرفل ہو جانا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین سے ہی قبول کرتا ہے. اور دیکھیں روزے آئے تھے تقویٰ کے لیے, ہمیں تقویٰ کیوں چاہیے؟ قبولیت کے لیے ان روزوں کی. اور تقویٰ کیوں چاہیے؟ ہدی للمتقین, قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں تقویٰ چاہیے. اگر ہم رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں رمضان میں متقی بننا پڑے گا تاکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنے, ادروائز ہماری ہدایت کا باعث نہیں بنے گا. یہ جو آپ نے بات کی نا, جیسے لاسٹ 10 نائٹس میں ایک جنرل ایک عوام کی میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک مزاج ہے کہ یار راتوں کو جا کے عبادت کرنی ہے, لوگ مسجدوں میں چلے جاتے ہیں, قیام اللیل بھی کرتے ہیں, بٹ نا اس کو اور استغفار کو بھی اور اس عبادت کو نا ہم لوگ بس اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اینڈ ہوگی اور اس کے بعد وی گو بیک ٹو نارمل لائف. سو دیز آر ناٹ نارمل ڈیز, دیز آر ناٹ نارمل رائٹس, بیکاز نارمل روٹین میں یو ناٹ ویکنگ اپ دا ہول نائٹ اینڈ یو ناٹ پریئنگ دا ہول نائٹ.
تو وہ ایک ڈفرینٹ روٹین ہوتی ہے. اینڈ اس چیز کو آپ کیسے ٹیکل کریں کہ ایک بندہ اس کو نا ایک سیپریٹ طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ دس از ناٹ مائی ریئل لائف, یہ بس اب کچھ دنوں کے لیے میں نے کچھ راتوں کو جاگنا ہے, تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کچھ لوگوں میں کرتے ہیں, ذکر کیا, تھوڑی دیر سویا, کچھ لیکچر سنا چیز کی, اور اس کے بعد دا مومنٹ عید کمز, اب نا ایک وہ ہوتا ہے کہ اچھا اب نا بیک ٹو سیم, مطلب کاموں پہ آ جاؤ, اچھا یار جو کام رمضان میں رہ گئے تھے, بزنس, کاروبار, یہ اور وہ, اور اپنا بس اب راتوں کی عبادت ختم, استغفار ختم. استغفار ہمیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار جیسے رمضان میں استغفار کر لیا, اب بس اب اگلے رمضان میں یا 6 مہینے بعد یا کبھی دوبارہ کرنا ہے. اصل میں ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اکثر لوگوں کا ہوتا ہے رمضان سے ریلیٹڈ کہ یہ ایک ریچول ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے. اور بہت سے لوگ نا اکثر اوقات سوال بھی جو آتے ہیں نا وہ آتے ہیں کہ جیسے مجھے کیا پڑھنا چاہیے رمضان میں, مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جو میں رمضان میں پڑھوں, اچھا یہ پڑھ لوں, کتنی دفعہ پڑھوں, اچھا اس کے بعد کیا ہوگا, آٹومیٹکلی نا ایک چیز ہوگی اور آپ کے سارے اعمال صاف ہو جائیں گے. تو ایک آپ نے نا ٹک کر دیا, اس کے بعد آپ بازار جائیں, آپ شاپنگ کریں, آپ انجوائے کریں, بیکاز آپ نے نا ایک چور کیا, یو جسٹ ڈڈ سم تھنگ دیٹ واز ویری روبوٹک وداؤٹ اینی سول ان اٹ. لائک آپ بہت ساری ہماری عبادات اگر استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں نا لوگ, اب فار ایگزامپل آپ کی بات کو اگر کوئی بندہ دوسری طرح سمجھنا چاہے, وہ کہ اچھا طاہر بھائی بہت اچھی بات ہے, کتنی دفعہ استغفار پڑھنا ہے, اچھا 100 دفعہ, اچھا پھر اس کے بعد گناہ دھل جائیں گے, چلیں گریٹ ہو گیا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اب شروع ہو گئے اور کوئی بات پروگرام چل رہا ہے, یہ وہ اصل جو ایسنس ہے نا وہ مس ہو جاتا ہے. دا پوائنٹ از کہ وائی آر یو ڈوئنگ دس. آئی مین ایک ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار میں بس نا چاہتا ہوں کہ مجھے بس یہ بتا دے ان عبادات کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور پھر جیسے ہی عید کا وقت قریب آئے گا ٹی وی پہ بھی, اچھا ٹی وی بھی وہ ہمارے اس ماحول کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ پورے پروگرامز چینلز میں جتنا بھی آتا ہے سب نے دوپٹے لیے ہوئے ہیں, ماشاء اللہ ہر بندہ ہی سبحان اللہ الحمدللہ لگا ہوا ہے, اور ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں, اور جیسے ہی عید کا ٹائم قریب آتا ہے تو پورا میڈیا, سارا میڈیا, ایوری سنگل چینل آؤٹ دیئر ول گیو یو دس وائب کہ اچھا اب عید پہ کچھ فلمیں نئی آ رہی ہیں, نیا شو آ رہا ہے, اچھا ہمارا عید کا جو اسپیشل شو ہوگا اس پہ سب ہمارے حجاب کے رولز ختم ہو جائیں گے, ناچ گانا بھی ہو, لٹرلی ناچ گانا شروع ہو جائے گا, لٹرلی وہ شو کے اوپر لوگ آپس میں یہ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں, مطلب دا ہول آئیڈیا ول بی میل فیمیل مکسنگ, ایوری تھنگ ول بی ہیپننگ. رمضان میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کیا ہوا تھا, اور میں اس پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا کہ جو لوگ یہاں پہ ٹی وی پہ آ کے اب ناچ رہے ہیں, انہوں نے رمضان میں کوٹ ان کوٹ عبادت نہیں کی ہوگی, انہوں نے کی ہوگی, انہوں نے شاید رات کو استغفار بھی کیا ہوگا, انہوں نے نوافل بھی پڑھے ہوں گے. میں خود کیونکہ میڈیا انڈسٹری کے نا کئی لوگوں کو بڑا انٹیمیٹلی بھی جانتا ہوں, کیونکہ ان کے ساتھ شوز وغیرہ کر کے بیہائنڈ دا سینس بھی پتہ ہوتا ہے کیا معاملہ چل رہے تھے, جنرلی ورشپنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن نا سم ہاؤ ہمارے بحیثیت ایک قوم کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستانی ہونے کے ناطے ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس کام کو نا سر سے اتارو. دیکھو جس طرح نماز کے بارے میں بھی نا بہت سے لوگ الحمدللہ اچھی بات ہے نماز پڑھتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بٹ نماز بھی نا ہم لوگ سر سے اتار دیتے ہیں, یعنی کہ پڑھو بس نکلو بھاگو یہاں سے. اچھا ایون ابھی دیکھیں سبحان اللہ فجر کی نمازوں میں رش لگا ہوتا ہے, ابھی جمعے کی نمازوں میں آپ جائیں گے رش لگا ہوتا ہے. یہی لوگ رمضان کے فوراً بعد ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں چلو اچھی بات ہے آپ نے رمضان میں بھی محنت کی آپ آئے, لیکن دیکھو دا ایسنس آف رمضان از ناٹ جسٹ ٹو ڈو سم تھنگ, ٹک اٹ آف یور بکٹ لسٹ اینڈ سے آئی ورشپڈ ان رمضان, اور پھر اس کے بعد پروگرام ادھر ہی واپس چلا گیا جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا نا وہ واپس ریزیوم ہوا ہے. یعنی اگر آپ, یعنی بعض علماء نے اور بعض ہمارے جو نا سلف کا یہ اس کے اوپر اقوال موجود ہیں کہ اگر آپ رمضان کے اندر گناہوں کو چھوڑتے ہو اس نیت سے کہ رمضان کے فوراً بعد میں اس کو وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے منقطع ہوا تھا, اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں. ابھی وہ نا واللہ اسلامک لوگوں کا بھی اور دنیا دار جو ہوسٹس ہیں ان کا بھی نا رمضان ایک اسلامک کانٹینٹ میکنگ کا مہینہ بن گیا انفارچونیٹلی, جس میں وی پوسٹ اسلامک ریلز, اسلامک احادیث اینڈ گیٹ مینی ویوز, اینڈ لوگوں کو ہم دس از ناٹ دا منتھ آف کانٹینٹ کریشن. اصل میں ہم نے کہا یہ کانٹینٹ والے بھی جو بھائی نے دیکھیں ایوری تھنگ از سیزنل. چھٹیوں کا سیزن ہے تو اس کا ٹائپ کا کانٹینٹ ہے, ویکیشنز کے سیزن میں اس طرح کا کانٹینٹ ہے, ابھی بسنت جو گزری بسنت میں بسنت ٹائپ, ہم نا اب رمضان بھی ایک سیزن ہے, یو نو اسلامی سیزن ہے تو اس میں آپ اسلامی ہو جاتے ہیں. اور دوسرا ایک جو چیز میں جو زیابی نے بات کی نا, یہ جو بحیثیت قوم ہماری, ہم لوگ نا بہت ساری چیزوں کو واقعی نا یہ ٹک کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر عبادت کو چھوڑ دیں نا اس کے علاوہ بھی یو نو اٹ ریئلی میٹرز کہ بچوں کے نمبر کتنے آئے ہیں, بچوں کو آیا سمجھ آیا کہ نہیں آیا, دیٹس ناٹ اے پرائرٹی. ہم لوگ نا جج اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, نمبرز بڑے میٹر کرتے ہیں, کتنی دفعہ استغفار کیا, نمبر کتنے آئے, یہ کیسے ہوا. سو اٹس آل اباؤٹ دا کوانٹٹی. نمازیں 5 پڑھنی ہیں اسپورٹس کی طرح کر رہے ہیں, پتہ ہے اس طرح اسپورٹس اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں, اچھا جی کتنے رن بنائے, کتنا ہوا, اس کے اندر ہارٹ سول تھا نہیں تھا,
بائی ہوک اور بائی کروک نمبر لے لیے نا بس ٹھیک ہے. اور جلدی بھی ہے نا, یعنی جلدی جلدی پڑھو, جلدی قرآن بھی ختم کرنا ہے. یعنی میں کہتا ہوں قرآن ختم نہیں کرنا ہے, قرآن آپ نے شروع کرنا ہے. جیسے آپ نے کہا نا, میں وہ کافی سالوں پہلے مجھے ابھی تک یاد ہے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایک وہ فیمیل ایکٹریس تھیں, ہی واز ناٹ نون فار سم تھنگ گڈ, یعنی ایسے سے نا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم بھی بڑے ویک ہیں, تو کہتی ہیں اس رمضان میں کروں گی اپنے اور آپ کے گناہوں کا استغفار. ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہیں ویسے. آپ نے ویسے سوچا ہے ایکٹنگ کی فیلڈ میں جانے کے بارے میں؟ آپ ڈائریکٹر تھے تو مجھے ہائر کر لیں سر. تو یعنی فل میک اپ آن ہے. اچھا تو یہ جو میڈیا سے ٹرینڈ عوام و ناس پہ آتا نا کہ اوکے رمضان از دا منتھ آف عبادہ اینڈ آفٹر رمضان, جیسے آپ نے کہا بئس القوم یعنی شیخ, تو میں سمجھتا ہوں کہ سبحان اللہ, اگر رمضان میں آپ کی لائف چینج ہو گئی ہے نا, اور آپ سود اپنے چھوڑ دیا ہے, میوزک سننا چھوڑ دیا ہے, حجاب شروع کر دیا ہے, داڑھی رکھ لی ہے, اور دل کو آپ ابھی کہتے ہو یار چھوڑ دفعہ معاف کرو یار, اس کو بھی معاف کرو یار, خیر اس نے مجھے معاف کرو یار, یہ مائنڈ سیٹ اگر آپ کا ہو گیا ہے اینڈ یو آر کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یعنی دس از دا چینج یو وانٹ. یہ دیکھیں سبحان اللہ یار, ایک بھائی مجھے کل پرسوں بتا رہے تھے ضیاء بھائی, بڑے اچھی فیملی سے, ان کے والد صاحب انڈسٹریلسٹ, F6 میں بڑا گھر, میں ڈیٹیلز نہیں بتاتا کیونکہ وہ ہنٹ نہ ملے کسی بات کہہ رہا ہوں. گوگل پن البتہ ہم شیئر کر دیں گے نیچے, آپ کو پن لوکیشن دے دیں گے, آپ بھائی سے انشاءاللہ ویریفائی کرا دیں گے. سبحان اللہ اس لڑکے میں جیسے چینج آیا نا ضیاء بھائی, ہی واز انٹو پارٹیز, ڈرگز اور سارا, جب ان کے والد صاحب کا سودی انڈسٹریز ہیں, آپ کو پتہ ہے انڈسٹریز بینک سے ڈیل کرتی ہیں اور سودی معاملات بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں. ابھی وہ سبحان اللہ اس بندے نے جو میں اس کی وہ اس نے ہی لیفٹ ہز ہاؤس, مطلب میں کوئی اپریشیٹ نہیں کرا کہ بچے اپنے گھر چھوڑ دیں, لیکن اس کی سچویشن میں گھر والوں نے نکال دیا اس کو کہ اگر تو نے ہمارے ساتھ اگر یہ پنگے کرنے ہیں نا پھر تو نکل جا. لیفٹ ہز ہاؤس, ایون شادی بھی اس نے ایک ڈائیورسی بچوں والوں سے کی, ٹھیک ہے, خاتون سے, لیونگ ان اے رینٹل ہاؤس, دین کا علم سیکھ رہا ہے, سکھا رہا ہے, اور فرام دیٹ لائف اسٹائل ہی کیم ٹو دس لائف اسٹائل. آئی واز تھنکنگ یار یہ ساری اتنی پرابلم سے کیوں گزر رہا ہے, بیکاز آف دین. The only motivator is he left his dunya, he left his lucrative ابا جی کی انڈسٹری, he left his house, نوکر چاکر, جو بندہ نوکر چاکروں میں رہا ہو اور جو اس کا لائف اسٹائل ایسا ہو, اور he was یعنی بوائے کہتے ہیں نا, بوائے, ٹھیک ہے, ڈرنا نہیں اور سب سے آگے ہونا. اینڈ ابھی وہ یعنی کچھ مہینوں کے لیے تبلیغ پہ بھی کیا ہوا تھا, and he came back. سبحان اللہ, I was thinking یار اتنا انڈیورنس سفرنگ اس نے کیوں انفلکٹ کیا اپنے اوپر دین کی وجہ سے. تو میں نہیں کہہ رہا ماں باپ سے دور ہو جائے یا ہارش ہو جائیں, واٹ آئی ایم سیئنگ, دین میں آنے کے بعد آپ ماں باپ سے قریب ہونے چاہیے اور آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ڈس اوبیڈینس. برو اس کی وجہ پتہ کیا ہے, لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمت نہیں رکھ پاتے, وہ شاید جب اس 30 دنوں میں عبادت کرتے ہیں نا, ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے فیل کرے کہ ہم کسی کیج میں آ گئے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ پرائر رمضان کرتے تھے وہ ڈیفینیٹلی اب نہیں کر رہے. آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے, زبان کی حفاظت ہے, کانوں کی حفاظت ہے, بری بات نہ کہہ رہے ہیں, نہ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا ہے اس کو میں نے آگے کنٹینیو کرنا ہے. اسی لیے انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, دیز پیپل گیو اپ رائٹ آفٹر رمضان. اب آپ امیجن کریں کہ جو لوگ رمضان کے بعد بھی استقامت دکھاتے ہیں نا برو, یہ عام بندوں کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار ابو بکر آتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہتے ہیں قد شبت یا رسول اللہ, آپ بوڑھے معلوم ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہود کی بہت ٹینشن ہے یا مجھے منافقین نے بہت تنگ کیا ہوا ہے, یا بات سمجھ رہے ہیں, اب نہیں ایسا نہیں کہا. شیبتنی ہودن والواقعہ اور 4-5 صورتوں کے نام لیے, اور پھر علماء نا اس میں صورتوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وائی پرٹیکولرلی ہود, اور ہود میں کیا کچھ ایسا ہے, ایسا کانٹینٹ یا ایسی آیات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ اسٹیٹمنٹ کہی. تو پھر کہتے ہیں کہ اس سورہ میں جو اینڈ میں آیت ہے نا, فاستقم, اینڈ کی فاستقم کما امرت, اے نبی آپ ڈٹ جائیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. اب دیکھیں یہ امپیکٹ تھا اللہ کی کتاب کا اللہ کے نبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ ایک اچھا کام کر لینا,
اور دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ اس کام میں ڈٹ جاتے ہیں. دیٹ از مچ مور ڈیفیکلٹ. اور اس میں نا تو اس میں نا یعنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ نا بہت جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں. شیخ سبحان اللہ, مجھے جو ون آف مائی فیوریٹ آیاز آف دا قرآن ہے نا, وہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. یعنی موت کے ٹائم پہ وہ کہہ رہے ہوں گے خوف نہ کرو اور غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. یعنی ہم تمہارے, یعنی اف یو وانٹ اینجلس ٹو بی یور فرینڈز اینڈ اف یو وانٹ, آپ کی موت کے ٹائم پہ جب لوگ پینک کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نہیں مرنا, ملائکہ آئیں اور کہیں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اف یو وانٹ ٹو لسن دیز ورڈز ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ, تو ثم استقاموا از دا سولوشن. کیا جب آپ نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے اور آپ نے رمضان میں اللہ کو پہچان لیا اور اللہ کے سامنے اللہ کی ذات کو نا فیل کیا اپنی لائف میں, آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم. تو شیخ اس میں نا جیسے ایک جو آیت ہم نے بھی پڑھی ہے نا کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے, یعنی تم اس دنیا سے چلے نہ جاؤ. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ نے محنت کرتے رہنا ہے, آپ نے ثابت قدمی دکھانی ہے جب تک آپ اس دنیا سے چلے نہیں جاتے. ایک واقعہ ہے جب اللہ کے نبی جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک قبر سے جب گزرے تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو فرمایا فلاں فلاں شخص کی ہے. تو فرمایا مستریحم او مستراحم من, کہ یا تو یہ بھی سکون میں آ گیا ہے یا لوگ آسمان زمین باقی ساری جو مخلوقات ہیں وہ اس سے سکون میں آ گئی ہیں. تو مستریحن کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ بندہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ نا اپنے گارڈ کو انٹیکٹ رکھتا ہے, شیطان سے بچتا رہتا ہے. آپ نے شیطان سے صرف اس مہینے نہیں بچنا, آپ نے باقی سارے مہینے بھی بچنا ہے. لائک وائز آپ نے اپنے رب کا قرب صرف اس مہینے حاصل نہیں کرنا, ساری زندگی کرتے رہنا ہے. اور جیسے ہی آپ موت کا فرشتہ دیکھتے ہو وہی بات آتی ہے نا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي, یہ جب فرشتوں کو دیکھتے تو مسکراتا ہے. لا الہ الا اللہ. وہ جو آیت ہے نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, ہم نے شاید کچھ دنوں پہلے ہی پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تو پورے دین میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز بھی پڑھے ہو, جو پاکستانی فلاسفی ہے نا, نماز نہیں پڑھو لیکن اپنی جو چیز دنیا ہے نا ان پہ کمپرومائز, دین دنیا کو ساتھ لے کے چلو. بھائی ایسے کوئی فلاسفی نہیں ہے. دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے, اور آپ کے دین میں ہی سب دنیا ہے, وہ آپ کا اجر کا باعث بنے گا. یہاں پہ ہم دنیا کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گناہ اور نیکی ساتھ ساتھ لے کے چلو, یعنی نیکیاں بھی کرو اور گناہ بھی کرو. تو اس سے ہمیں کمپلیٹلی نکلنا ہے. اور ایون سبحان اللہ ایک سائیکولوجیکلی بھی نا ایک ہے دا پیک اینڈ رول بائی ڈینیل کینیمن. وہ کہتے ہیں کہ پیپل جج ایکسپیرینسز آن دا بیس آف دیئر اینڈنگ مومنٹس. ٹھیک ہے. اور ایک اور ریسرچ ہے اس کہتے ہیں ریسنسی کوگنیٹو سائیکالوجی, وہ کہتی ہے کہ جو ہیبٹس آپ اینڈ پہ کرتے ہیں نا وہی کنٹینیوشن کا باعث بنتی ہیں. سو ہاؤ یو اسپینڈ رمضان کی جو آخری راتیں ہیں, لاسٹ 10 nights will define your schedule after Eid or the continuation of your habits after Eid, right? So اس لیے وہ جو ہے نا کہ انما الاعمال بخواتیمها, رمضان was not a sprint guys, it's a marathon. اور میراتھن اگر آپ ابھی لگا لیں ٹی وی پہ, میراتھن میں لوگ پہلے سلو بھاگ رہے ہوتے ہیں, مڈل میں تھوڑے سے نارمل ہوتے ہیں, تیز ہوتے ہیں, اینڈ میں کیا کرتے ہیں جو بھی انرجی ہے وہ ساری لگا دیتے ہیں, رائٹ. سو رمضان نو ڈاؤٹ, اچھا ہم نے نا یہ فرق نہیں کرنا کہ رمضان اور بعد کا اسکیجول ڈفرینٹ نہیں ہوگا, سیم کنٹینیوشن کرنی ہے. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال راتوں کو نہیں جاگتے تھے سوائے ان آخری 10 راتوں کے. تو یہ ایک الٹرا بوسٹ ہے, 9 پہ آپ چل رہے ہو, 6 گیئر میں آپ چل رہے ہو. اس کے بعد عید آئے گی, تو عید کے دن گناہ نہ کریں, اتنا اللہ کی نافرمانی اتنا ایٹ لیسٹ کریں, ٹھیک ہے, اور پازیٹیولی گزاریں. اور اس کے بعد جو آپ نے قرآن شروع کیا تھا اور جو ختم کر لیا, تو رمضان قرآن ختم کرنے کا مہینہ نہیں ہے, رمضان قرآن کو لائف میں شروع کرنے کا مہینہ ہے. اسے کنٹینیو کریں, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں. سو دیر شوڈ بی اے کنٹینیوس چینج. کیونکہ وہ جو ایک قرآن میں ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے, اس کی طرح مت بننا, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَكَثَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. ایک خاتون نا جب وہ آتی سارا دن وول کے نا چیزیں بناتی, گھر میں ایک تیار کرتی پوری چیز, اور وہ پھر باہر جاتی, وہ شی واز مینٹلی انسٹیبل, ڈفرینٹ تھی, وہ واپس آتی تو اسے سارا نا ڈسٹرائے کر دیتی. تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے مت بننا اس خاتون کی طرح جو سارا ایفرٹ کرنے کے بعد پھر اس کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے. تو ہم بھی ایسے مسلمان نہ بنیں جو ساری رمضان میں ایفرٹ جو ہم نے کیے ہیں وہ عید کے دن ڈسٹرائے کر دیں,
because your day of Eid will define the acceptance of your Ramadan. اس میں نا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ساری اس میں واٹس ریئلی امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, لائک دا واٹس دا ایسنس آف Essence, yes. آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں نا اس کے اندر وہ جو ہے نا اس کا ڈو اٹ ود یور ہارٹ اینڈ سول انوالو ان اٹ, چاہے اس کی کوانٹٹی بے شک کم ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کی کوالٹی پہ ضرور فوکس کریں کہ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ کہیں اچھا پوری رات لازمی میں نے جاگنا ہے اور میں نے اتنے نفل پڑھنے اور میں نے اتنے قرآن کی تلاوت کرنی ہے, بٹ آپ کا اس کا دل پہ کوئی امپیکٹ نہ ہو رہا. اٹس دا آئیڈیا شوڈ بی کہ یار یہ 10 راتیں نا میں نے اس میں اگر میرا ابھی تک اللہ تعالیٰ سے کوئی گہرا تعلق نہیں بنانا, چاہے کچھ بھی ہو, جب میں نے یہ تعلق ڈیولپ کرنا ہے جو بھی طریقہ ہے, چاہے وہ میں نے دعائیں پڑھ کے, چاہے میں نے کبھی تلاوت کر کے, چاہے کوئی تھوڑی تفسیر سن کے, چاہے میں نے کوئی اور, جسٹ فائنڈ اے وے دیٹ یو نو ورکس فار یو, کہ آپ کا ان 10 راتوں میں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ بنے کہ واقعی جو مقصد ہے نا رمضان کا, کہ متقی بن جائیں, اچھا جی, تقوی والے بن جائیں. اینڈ اس میں نا یہ دیکھیں تقوی والا کا مقصد یہ ہے کہ وہ مین اس کا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ رہا ہے. گناہوں سے بچ رہا ہے. سو تقوی از ناٹ جسٹ کہ نیکی کرتے رہنا, اٹس ناٹ جسٹ کہ نیک عمال آپ نے ڈھیر ڈھیر کرتے رہے اور گناہ بھی بس ٹھیک ہے اس پہ نہیں, فوکس اس گناہوں سے لازمی بچنا ہے. وہ جو ڈیفینیشن نہیں ہے عمر خطاب کی, خطاب والی ہے اپنے آپ کو بچانا, اس میں بچانا زیادہ ہے, کرنا کچھ کم ہے. وہ جھاڑیاں ہیں اور اس سے بچ کے نکلنا, تو پرہیز کیا ہوتی ہے؟ ہاں پرہیز کچھ کرنے کو نہیں, کچھ بچنے کو بولتے ہیں. ہاں یہ تو وہ جو یہ ایسپیکٹ ہے نا, سو تھنک اباؤٹ دوز تھنگز, دا سنس دیٹ یو ڈوئنگ ان یور لائف, دا تھنگز دیٹ یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف. ابھی سے بیٹھ کے سوچیں کہ یار رمضان کے بعد نا میں نے یہ گناہ جو ہے نا میرے, ان کو تو میں نے لازمی خیر بات کہنا ہے, لازمی خیر بات کرنا, اور فرائض جو اگر میرے کو چھوٹتے ہیں ان کو میں پکا کروں, یہ بیر منیمم ہے. اف یو ڈو دس, ہاں نیکی میں اگر آپ تہجد اس کے بعد رمضان میں بات نہیں پڑھے تو اتنا انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو یو نو یہ جو بیلنس ہے نا, ہیو دیٹ سارٹ آف مائنڈ سیٹ کہ میں نے ان 10 دنوں میں نا اپنے گناہوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, میں نے ہیبٹ ڈیولپ کرنی, میں نے اللہ سے کثرت سے دعا کرنی ہے کہ آئی نو کہ اس کے بعد شیطان اور وہ دنیا کے سارے مسئلے میرے پہ دوبارہ حاوی ہوں گے. سو سارٹ آف ڈونٹ جسٹ فوکس آن دیز 10 days اونلی کہ اچھا بس عبادت کرنی اور اجر ڈھیر سارا کمانا ہے. فوکس آن دا عبادت ان 10 days کہ میں نے اس کے بعد جب نکل رہا ہوں نا تو میں یہ اس کی تیاری کر رہا ہوں. اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بہت سے لوگ نا یہ جو آخری 10 days میں ہم لوگوں نے بہت ساری ماشاء اللہ باتیں کی کہ یہ کریں وہ کریں, کچھ لوگ نا جو بہت اوور ویلم ہو جاتے ہیں اور اس اوور ویلمنگ کہ میں نے بہت کچھ کرنا ہے, اتنا کچھ کرنا, آخری دن میں کیا کروں, اینڈ دین اس سے ہی ہوتا ہے کہ وہ نا ایک اگین پیرالسس کریٹ ہوتا ہے کہ اچھا کیونکہ نا ایک آدھ دن میں اگر نہیں ہوا نا, لائک دے ناٹ ریچنگ دیٹ پیک لیول, تو کہتے ہیں وہ پھر نا ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ہوگا, سارے آگے نکل کے میں پیچھے رہ گیا, ناراض اور غصہ, بلکہ غصہ آتا ہے اپنے پہ, اور پھر اپنے آپ کو نا انسان لوزر بھی سمجھتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہاں سارے بیٹھ کے اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں, میں تو اس لیول پہ نہیں ہوں, مجھے تو یہ نہیں ہو رہا. تو میں کہتا ہوں کہ اچھا چلیں آپ نا لیٹس پلان اٹ پراپرلی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں چلے آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ لوزر ہیں. دیکھیں ایک تو ہم نا ٹاپ سے نیچے لے کے آتے ہیں کہ کہاں تک آپ کیا کام کر سکتے ہیں, تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں لسنرز ہیں ان کو کچھ پریکٹیکل ٹپس ملیں اور وہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں. دیکھیں ایک تو ہے جو آپ میں سے اعتکاف بیٹھ سکتا ہے, اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں, آپ جا کے 10 دن وہاں گزارتے ہیں, الحمد للہ یو ول فائنڈ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر وہ رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے, وہ بھی آپ کو مل جائے گی. ہوپ فلی یو ول ناٹ بی ویسٹنگ یور ٹائم ان اعتکاف, بیکاز اعتکاف میں بھی چلے جانا بھی یہ نا کہ ٹکٹ مار دی گئی, میں مسجد میں آ گیا. اب کیونکہ آپ کو لوگوں کو پتہ ہے سب اعتکاف کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب ایک میں بھائی کو جانتا ہوں وہ اعتکاف میں, اللہ معاف کرے یار, لڑکا سا تھا وہ اعتکاف میں باقی بھائیوں کی چیزیں چوری کرتا تھا, کسی کے ایئرپوڈس کسی کا فون غائب کر دی, اللہ عالم. تو اچھا مجھے یاد ہے ایک زمانے میں نا میں فیصل مسجد میں فیصل مسجد میں تراویح پڑھتا تھا, تو وہاں پہ نا وہ امام صاحب اخری عشرے کی بات ہے, باقاعدہ طور پر امام صاحب, کیونکہ فیصل مسجد میں عوام کا سمندر آیا ہوتا ہے جو اعتکاف بیٹھا ہوا ہے, تو امام صاحب باقاعدہ طور پر جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں ان کو ڈانٹتے تھے. یعنی تراویح کے دوران, یعنی تراویح ہو رہی ہے نا, 2 رکعت پڑھی, پھر پیچھے مڑ کے دیکھا, پھر 4 کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا, پھر کوئی 6 یا 8 پہ جا کے نا وہ باقاعدہ طور پر ڈانٹتے تھے کہ یار آپ لوگ کرنے کیا آئے ہیں یہاں پہ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نماز ہو رہی ہے, آپ لوگوں نے پیچھے شور مچایا ہوا ہے, ادھر آپ نے پارٹی آن کی ہوئی ہے, ادھر آپ چائے پی رہے ہیں, مطلب آپ اعتکاف بیٹھنے آئے ہیں اور آپ تراویح بھی نہیں پڑھ رہے, اللہ اکبر, اور فرض نمازوں میں بھی آپ ڈنڈیاں مار رہے ہیں. تو یہ کون سی تو گھر سے بھاگنے کا بھی طریقہ بن گیا کافی لڑکوں کے لیے, گھر سے بھاگنے کا بھی. لیکن ایٹ لیسٹ یہ کہ اگر آپ فرائض پہ عمل کر رہے ہیں اور گناہوں سے بچ رہے ہیں اور گپ شپ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے ہیں, تو پھر مطلب موسٹ لائکلی انشاءاللہ اگر آپ اعتکاف بیٹھے ہیں, موسٹ لائکلی آپ اپنے آپ کو ایک بہتر انوائرمنٹ میں لے کے آئیں. سارا دن کچھ نہ کچھ سنتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے, اور کہیں یہ ظاہری بات ہے بہت زیادہ آپ ہائپر روٹین سے آ کے کسی نے آپ کو زبردستی اعتکاف اٹھا دیے, جو بھی کچھ ہوا ہے, یا خود آپ آئیں, تو اس ہائپر روٹین سے اس میں آنا, اور بائی دا ٹائم یو لیو
فرام دا مسجد, جب اعتکاف ختم ہوگا اور آپ واپس گھر جائیں گے, اور آپ کا اگر ایون ہاف اچھا اعتکاف گزر گیا نا, آپ کی فیل ہوگا کہ آپ ایک نئی دنیا میں آ رہے ہیں. یعنی دا ورلڈ ول ناٹ لک دا سیم اینی مور, اٹ ول لک لائک یار میں کہاں آ گیا ہوں. لٹرلی فیلنگ آتی ہے, یہ فیلنگ آتی ہے آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ یار کیا کر رہے ہیں سارے, ہاں گاڑیاں جا رہی ہیں, یہ ادھر جا رہا ہے, وہ ادھر جا رہا ہے, کیا کر رہے ہیں یار. آئی مین یو فیل لائک تھوڑا سا نا ایک وہ ڈسٹوپین سا ایک مائنڈ سیٹ کریٹ ہوتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ پھر آپ گھر آتے ہو, سب سے ملتے ہو, سارے بڑے ہائپر ہوئے ہوتے ہیں اور آپ بڑے میلو ہوئے ہوتے ہو, یو نو, یو لائک اچھا تھوڑا سا ایکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ. ایکٹ آپ کرتے ہو اب تو مر جانا ہے. نہیں ہار تو پہنا دو. اچھا جو اعتکاف بیٹھے تھے, ہمارے ایک بھائی تھے, لوگ کہتے تھے کہ اگر فرض نمازیں فرض نہ ہوتی نا تو یہ تبھی سوتے رہتے. تو یعنی اعتکاف اس طرح نہیں گزارنا, زیادہ اعتکاف از ٹو ہیو ویکفل نائٹس اور اٹھ کے گزارنا. اس میں کئی ہماری خواتین جو ہے نا وہ اچھا جو اعتکاف اس طرح نہیں بیٹھ سکتی. دیکھیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کئی لوگ مجھے پتہ ہے رمضان میں اہتمام یہ کرتے ہیں کہ کوئی گھر کا ایسا کونا بنا لیتے ہیں جہاں پہ چپ کر کے قرآن پڑھنا, عبادت کرنا, ایک پریئر ایریا یا پریئر روم یا پریئر کارنر ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ, خواتین سے میں بات کر رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ ٹائم اگر آپ وہاں پہ بھی گزار سکتے ہیں تو دیٹس فیئر انف. یعنی ان دا سینس کہ آپ کا جو آخری عشرہ تھا وہ میکسیمم ٹائم عبادات میں, ظاہری بات ہے آپ کی اور رسپانسبلٹیز بھی ہوں گی, آپ نے گھر میں فیملی کو اٹینڈ کرنا ہے, کھانا پکانے کے اندر انوالو ہونا ہے, اور دیگر کام ہوتے ہیں, اور یہ مردوں پہ بھی اپلائی کرتا ہے. یعنی جو اعتکاف نہیں بھی بیٹھ سکتا نا, فار ایگزامپل اس کے لیے مشکل ہے, یار میں 9 to 5 کام کرتا ہوں, میں میرے اوپر یہ گھر میں کوئی ایسی جگہ بنا لیں جہاں پہ یو فائنڈ کہ یار مجھے جب اپنا سالیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے نا, میں وہاں جا کے آرام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, جو بھی میرے معاملات ہیں. تو کوئی نہ کوئی ہمارا پلان آف ایکشن ہونا چاہیے. اور دیکھیں جب آخری عشرے کے اندر اسپیشلی جو طاق آتے ہیں نا, اس میں ہمارا ایک تھوڑا سا ایڈوانس لیول گیم پلان ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کسی بھی مال کے اندر اناؤنس ہو جاتا ہے کہ جی سیل لگی ہوئی ہے, اور سیل جو ہے وہ کوئی عام سیل نہیں ہے, وہ 99.9% آف ہوا ہے, 99.9. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ روپے کی چیز جو ہے وہ 100 روپے میں مل رہی ہے, اور کروڑ کی چیز 10,000 میں مل رہی ہے. سو امیجن کریں اس مال کے گراؤنڈ فلور پہ نا جتنی بھی یہ نئی گاڑیاں آ رہی ہیں نا آج کل, یہ BYD جیکو شیکو, یہ وہ سب کے شو روم بنے ہوئے اور لیٹسٹ ماڈلس کھڑے ہوئے ہیں, اور باقی فلورس کے اوپر کپڑے, جوتے, ہینڈ بیگز, یہ وہ واچز, جو مرضی سامان پڑا ہوا ہے, اور اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جی 99.9% آف لگا ہوا ہے, اور بس کل کا دن ہی ہے, کل کا دن ہے, اگلے دن ہم جائیں گے تو فل 100% پے کریں گے, آج آ کے لیں گے آپ کو 99.9 میں آف ملے گا, اگلے دن جاؤ گے فل پرائس ملے گی آپ کے پاس. خرم کے چہرے پہ نا خوشی کے اثرات ہیں, ابھی اس کو لگ رہا ہے اصل میں ایسا ہو رہا ہے. چلے اچھی بات ہے, وہ بھی جولائز کر رہے ہیں نا, میں سے ڈاکٹر ہے, میں تاک رہا تو میں جا رہا تھا, وہ گاڑی میں چلا گیا. تو دیکھیں اگر یہ اتنی بڑی آفر آتی ہے اور ہمارے پاس کیش بھی پڑا ہوا ہے, ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے انتظامیہ کی طرف سے جو ہے نا مال کی کہ کوئی جو ہے نا پکڑ دکڑ نہیں ہوگی, مار کٹائی نہیں ہوگی, آرام سے آپ جائیں, سکون سے شاپنگ کریں, پورے آپ کے پاس 24 hours ہیں, ڈو واٹ ایور یو لائک. اب اس آفر کے بعد بھی کوئی گھر میں سوتا رہ جائے یا شاپنگ کسی اور طرف نکل جائے کھانا کھانے کے لیے یا ٹائم ضائع کرے, تو آپ کہیں گے یار بڑا بدبخت انسان ہے, اتنی بڑی آفر تھی یار تم, یعنی آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا نا, آپ کچھ لے لیتے وہاں سے, اگلے دن بیچتے, لازمی پروفٹ ہی تھا. یعنی 99.9 پہ آپ 1% کا بھی پروفٹ دیتے تو پروفٹ آپ کو ہوتا, آپ وہ پیسے بچاتے, آپ استعمال کرتے. لیکن جو بندہ اس سے محروم رہے گا, آپ کہیں گے ظاہری بات ہے یہ بہت ہی کوئی بدبخت انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں یہ کہا, یعنی کہ جب جبریل امین نے دعا کی تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اس سے اپنے گناہ نہیں بخشا سکا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آمین. یعنی آپ سوچیں کہ لیلۃ القدر آئی, وہ ٹائم جب جنت کے دروازے کھلے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, سرکش شیاطین بند ہیں, اور ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور یعنی یہ جو میں نے اگزامپل دی نا آپ کو مال والی, یہ چھوٹی اگزامپل ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو واٹ اللہ از ولنگ ٹو گیو یو ان دیز 10 نائٹس اسپیشلی. لیلۃ القدر اگر آپ نے پا لی, سمجھو آپ کو لاٹری نکل آئی آپ کی. تو اسی نیت سے, اسی انٹینسٹی سے پلان کریں. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اسپیشلی مردوں کے لیے خاص طور پہ اور خواتین کے لیے جنرلی. آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں, فجر کی جماعت سے پڑھیں, پوری رات کی عبادت آپ کی لکھی جاتی ہے. مشکل کام ہے کوئی, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں, فجر, یہ تو لیلۃ القدر پا لیا آپ نے صرف یہ 2 کام کرنے سے. آپ حدیث میں آتا ہے قیام کریں امام کے ساتھ, شروع کریں امام سے ختم کریں, یہ بھی پوری رات قیام میں, یعنی 2 راتیں تو آپ کی ہوگی صرف 2 چیزیں کرنے سے, اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا. اور پھر جب بھی قیام میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرے گا اس کی بھی پوری رات عبادت میں. اور جہاں پہ بھی آپ تراویح پڑھیں گے, یا اگر آپ گھر میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل 100 آیات پڑھ لیں یار, کتنی آپ آخری جز کی پڑھنا شروع کریں گے, 2.5 سورتیں ہیں ٹوٹل کی,
سورہ نبا, سورہ نازیات, ایک اور ساتھ ایڈ کر لیں 100 آیتیں پوری ہو جائیں گی آپ کی. تو کہا جا رہا ہے یہ بھی پوری رات کی عبادت ہے. تو آپ کو لٹرلی آخری عشرے میں 3 nights of worship مل سکتا ہے جسٹ بائی ڈوئنگ دیز ویری ویری اسمال تھنگس. سو ٹینشن نہیں لیں. لیکن لوگ تراویح لوگ میں نا دیکھتا ہوں کہ تراویح لوگ یا تو 4 پڑھ کے نکل جاتے ہیں یا پھر امام سے ساری تراویح پڑھی اور وطر سے پہلے نکل گئے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اسٹرینج بات ہے. یعنی اگر امام شفٹ بھی ہونا, جیسے حرمین میں امام شفٹ ہوتے ہیں, امام کے ساتھ شروع کرنے میں ختم کرنے مطلب یہ نہیں کہ صرف اس امام کے ساتھ پرٹیکولر کے ساتھ, نو, وہ جو صلات ہے نا وہ پوری وہ صلات شروع کریں اور اینڈ کر لیں آپ. تو یعنی ڈونٹ لیو کہ آپ نے سارا ٹائم کھڑے ہوئے ہو, ماشاء اللہ اللہ آپ کو اجر دے گا, تو وائی یو آر لوزنگ آؤٹ آن اے بگ ریوارڈ, تو وطر بھی اس کے ساتھ ہی ختم کر لو. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وطر نہ اکیلے پڑھیں گے اور لمبا پڑھیں گے, حالانکہ وہ ادھر جب امام کے ساتھ پڑھ لیں گے نا تو ان کو اجر بھی ملے گا, and they can pray additionally when they are in their houses. وہ پڑھ لیں انشاءاللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھنا رمضان میں اسپیشلی ثابت ہے, 2, 4 ایون حتیٰ کہ 40 بھی رکھتے شیخ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرلی بھی آپ اگر جیسے ہمارے شیخ ہیں نا شیخ فضل اللہ, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ تو جان بوجھ کے جو ہے نا روکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وطر پڑھ کے جاؤ. جو کہتا ہے نا کہ میں گھر میں پڑھوں گا, نہیں ابھی پڑھو شاید تم بھول نہ جاؤ, گھر میں جا کے تم اور مزید نفلی عبادت کر لینا, تو پڑھ کے جائیں پورا نا امام. ان راتوں میں بھی نا میں کہوں گا کہ ابھی فار ایگزامپل اب آخری عشرہ نا, آپ اگر یہ 3 چیزیں آپ نے ڈاؤن کر لیا نا, عشاء جماعت سے, فجر جماعت سے, تراویح کا اہتمام کریں, اور اس میں ظاہری بات ہے 100 اگر آپ جو ہے نا آیات پڑھ لیتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تو یہ آپ کو 3 nights مل چکی ہیں. یعنی لیلۃ القدر آپ 3 دفعہ پا لیں گے اگر آپ نے یہ کر دیا. اس کے علاوہ جو کرو گے وہ گریوی ہے, سارا بونس ہے. اچھا, اس کے علاوہ آخری عشرے میں نا راتوں میں اپنے گھر میں کوئی ڈبہ بنا لیں جس میں آپ چیریٹی ڈالیں. یعنی فار ایگزامپل آپ نے 1000 ڈالا, روز کا ڈالنا ہے, اور اپنی فیملی کو بھی انکریج کریں کہ بھئی یہ 1000 ڈال رہے ہیں, 500 ڈال رہے ہیں, 100 ڈال رہے ہیں, جو بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے, اور پھر وہ آپ کسی نہ کسی ٹائم پہ جا کے اس پیسے کو دے دیں. اگر وہ رات لیلۃ القدر ہوئی تو کم از کم نہیں تو وہ جو آپ نے چیریٹی ڈالی ہے نا وہ 83 ایئر سے کم از کم ملٹیپلائی ہو رہی ہے. یعنی ایز اف یو گیو دیٹ اماؤنٹ فار ایوری سنگل ڈے فار ایٹ لیسٹ 83 ایئرس. ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 میں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے, لیکن کم از کم آپ کا 1000 times ہے. ایگزیکٹلی. سو 83 سے تو کم از کم ملٹیپلیکیشن لگ رہی ہے. سو آپ وہ کریں. پھر یہ کریں کہ اسپیشلی آخری عشرے میں نا جہاں پہ ہم عبادات کی بات کرتے ہیں, اپنی فیملی کو بٹھا کے, یعنی بہت مشکل کام نہیں ہے, آپ قرآن کی ایک آیت ترجمے سے پڑھ لیں فیملی کو بٹھا کے. تھوڑا سا کچھ لوگوں کو آکورڈ لگا, نہیں یار میرا فیملی سے ایسا مذاق نہیں ہے, یار مذاق ایسا کر لو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے آکورڈ ہوتے ہیں, رائٹ. سو انہوں نے کہا یار پلیز ایسا کر لو, یو نو. یعنی دیکھیں فار ایگزامپل نا کچھ لوگ اتنے فارمل نہیں ہوتے فیملی کے ساتھ نا کہ اچھا چلو جی ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں, تو لیکن تھوڑا سا آپ کو نا اہتمام کرنا پڑتا ہے. آپ سب کو اکٹھا کریں, کوئی حدیث پڑھ لیں. دیکھیں آپ کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا, کیونکہ جو قرآن پڑھا رہا ہے, دس از ون آف دا بیسٹ تھنگس that a believer can do, right? to learn the Quran and to teach it. اور آپ وہ ایک آیت جو آپ کو آتی ہے وہ آپ پڑھائیں, سمجھائیں, اس پہ غور کریں, ڈسکشن کریں. سبحان اللہ کتنے اس میں اعمال ہیں. پھر دعاؤں پہ ٹائم لگائیں, یعنی ٹیک سم ٹائم آؤٹ کہ جی آج میں ابھی نا 25 منٹ کے لیے, 20 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے صرف دعائیں مانگنی ہیں, کیونکہ دعا خود عبادت ہے. تو ایک تو دعا کا ویسے ہی ثواب مل رہا ہے آپ کو, دعا ہولی بات ہے, ویسے ثواب بھی مل رہا ہے اور دعا کے ویسے ہی فائدے ہیں. تو تھوڑا سا نا اسمارٹلی پلے کریں تو اتنا زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لگے گا. یعنی اگر آپ سوچیں نا کہ یار میں اوور برڈن ہو جاؤں گا, اچھا میں نے کیا کچھ کرنا ہے صبح سے لے کے رات تک, صبح تک, پھر بعد سونا. اچھا پھر دیکھیں جان ہے تو جہان ہے, رائٹ. آخری عشرے میں بھی ورک آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے, رائٹ. اس سے تو نہیں کہ میں بیکاز آئی وانٹ ٹو گو لانگ ٹرم, رائٹ. مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں فٹ رہوں, ہیلدی رہوں, ایکٹیو رہوں, اور عبادات میں میرا دل لگے, نہ کہ میں لیزینس کے ساتھ مر کے وہ کر رہا ہوں. تو اپنی چیزوں کی نا, اس لیے میں نے کہا پلان کر لیں یار. دیکھیں میں آپ کا اسکیجول نہیں جانتا, جو لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا, آئی ڈونٹ نو یور اسکیجول, آئی ڈونٹ نو آپ کے ایگزامس چل رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو آپ آفس میں کام کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو آپ کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے, آئی ڈونٹ نو آپ مطلب کسی ایئر لائنس کے ساتھ منسلک ہیں, ٹریول بہت ہوتا ہے. سو واٹ ایور یور روٹین از, یو نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹیک اے پیس آف پیپر, اینڈ ایون آج موبائل فون بھی کھول کے اس پہ لکھنا شروع کر دیں کہ میری روٹین کیا ہے, میرے جو آفس آورز ہیں یا ورک آورز ہیں وہ کیا ہیں. اس کے ارد گرد پھر چیزوں کو ایڈجسٹ کریں جس طرح بھی آپ ہے, اور کوشش کریں کہ جو میں نے یہ جو عبادات کی چھوٹی سی چیزیں بتائی ہیں آپ کو کہ جماعت کے ساتھ عشاء پڑھ لیں, فجر پڑھ لیں. اچھا اگر خواتین ہیں ان کے لیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مساجد میں جگہ نہیں ہوتی, یا تو کوئی گھر میں اہتمام کر لیں, جیسے کہ کچھ نا مطلب خواتین آپس میں کچھ ایسی عبادات کی چیزیں کر رہی ہیں, تو کوشش کریں کہ اپنی روٹین کے مطابق کوئی ایسا پلان بنائیں جو ڈویبل ہو, اوورلی ایگزیجریٹڈ نہ ہو کہ آپ جب پہلے دن وہ نہیں ہوا تو آپ بالکل گیو اپ کر کے بیٹھ جائیں کہ بس میرے سے ہوتا نہیں ہوگا
and I'm a loser and that's it, you know. ابھی برن آؤٹ جو ہے نا, برن آؤٹ ڈسٹرائز استقامہ, ٹھیک ہے. تو نو ڈاؤٹ آخری اشرا تو برن آؤٹ کا ہے, اس میں تو آپ نے 5واں گیئر لگانا ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے اپنا برن آؤٹ نہیں کرنا. آپ نے پریکٹیکل اسٹیپ جیسے آپ نے کہا, اگین اللہ کے نبی کی کمال کی حدیث ہے کہ دین یسر, دین از ایزی, ڈو ناٹ اوور برڈن یور سیلف ود اٹ, ادروائز یہ دین غالب آ جائے گا, تمہارے پہ غالب آ جائے گا, یعنی تم اس کو کنسسٹنٹلی نہیں کر پاؤ گے. تو رمضان کے بعد ایک ایسا اسکیجول بنائیں, سلو اینڈ اسٹڈی, احب الاعمال اللہ تعالیٰ ادومها وان قل, یعنی ہمیشہ ہوں ادومها وان قل, ہمیشہ کیے جائیں بٹ چھوڑے ہی کیوں نہ ہوں. تو اس میں نا میں ایک چیز ایڈ کروں گا, سبحان اللہ, ہم نے ویسے اس ٹاپک پہ اس رمضان بات نہیں کی, کاش ہم کرتے ہیں, وہ صدقہ ہے, اور قرآن بھرا پڑا صدقہ کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ بس دے دیں, اللہ پہ توقع کر کے دے دیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صدقۃ برہان, یہ آپ کے نا ایمان کی دلیل ہے. صدقہ وہی دے سکتا ہے جس کو آخرت کے دن کا یقین ہے. کہ آپ سبحان اللہ, ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا شیخ, اس میں نا انہوں نے ایک دانہ اور اس کے بعد وہ جو سبا سنابل کی جو ہے نا, ان نے ڈپکشن کی ہوئی تھی کہ ایک دانہ سے کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو انہوں نے 100 کے نا 7 بنائے ہوئے تھے, اور اس میں 100 دانے تھے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ اس لیے لینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو واپس ریٹرن کریں. بالکل. سو بیسکلی طریقہ یہ ہے, ہمارا نا جو مسجد ہے نا جابی, اس میں نا جو خادم مسجد ہیں, وہ ٹینکی نا ابھی آدھی ہوتی ہے تو وہ ٹینکی بھر دیتے ہیں, وہ ٹینکی فل کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ اوور جو ہے نا وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اوور فلو بھی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی نا سبحان اللہ چاہتے ہیں کہ میں ٹینکی بھرتا رہوں گا, تم ٹوٹی نہ بند کرنا, تم ٹوٹیاں کھولو, تم بہاؤ, ٹینکی میرا کام ہے فل کرنا, وہ میں کرتا رہوں گا. جس دن تم نے ٹوٹیاں بند کر دی نا, اس دن ٹینکی اگر بھری تو بس پھر وہ اس کے بعد میں فل نہیں کروں گا. یعنی ہم اپنی ٹوٹیاں کھولیں اور کم از کم اتنا کریں. سبحان اللہ. کچھ پیکٹس میں نا, کچھ پیکٹ جو نہیں تھے پولیتھین کے پیکٹ جو, یا جو سیل والے ہوتے ہیں, ان میں 3 کھجوریں ڈالیں اور ایک پانی کی بوٹل ڈالیں, اور گاڑی میں آفس سے گھر جاتے وقت یا اپنے گھر کے باہر بچوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ جو گزرا ہو نا, اگر تو آپ کا گھر سے ان کو دیں, کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص کسی کو افطار کرائے گا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا افطار کرائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے ایک کھجور بھی دے دیا نا. تو شیخ بتا رہے تھے کہ میں نا ایک دفعہ گھر جا رہا تھا اور میں لیٹ ہو گیا تھا لیکچر سے, کویشچن آنسرز, کہتے ہیں کہ بالکل ابھی میں, ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور میں گھر کے راستے میں ہوں, رائٹ. تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ اس ٹائم پہ سبحان اللہ روڈ پہ کھڑا ہوا تھا, اور اس نے یہ پیکٹس پکڑے ہوئے تھے, اور وہ پیکٹ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا. کہتے ہیں میں نے گاڑی روکی, میں نے اس کو کہا جزاک اللہ خیر, میں نے کھجور سے افطاری کر لی. میں نے کہا, اور شیخ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار کتنا اسمارٹ بندہ ہے, کیا انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ لوگوں کو افطار کروا رہا ہے اس ٹائم پہ, اور اس کو سارا اجر لیتا جا رہا ہے. سو دین از آل اباؤٹ ملٹیپلیکیشن آف گڈ ڈیڈز. اسمارٹ اسٹریٹجک انویسٹمنٹس کریں, لوگوں کو افطاریاں کرائیں, یعنی افطار مطلب کھانا بانٹے لوگوں. عبداللہ بن عمر وہ غریبوں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے, مسکینوں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر دن آلٹرنیٹ ڈیز ڈیفائن کر لیں, یعنی ایسا کچھ میکینزم لازمی بنائیں ان وچ یو اسپینڈ. اور رمضان کا جو صدقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ وانٹس ٹو ٹیسٹ یو کہ میرا بندہ کتنا خرچ کرتا ہے. قرآن میں اتنی آیات میں کیا بتاؤں ان کے. یار ایک چھوٹا سا میں ٹپ یہ بھی دیتا ہوں کہ ایک آپ یہ کر لیں کہ ابھی آخری عشرے میں نا, جس طرح آپ نے کہا نا کہ کوئی کھجور کے پیکٹ ہیں, اس طرح سے درجن سموسے مسجد میں بھجوا دیں, جلیبی بھجوا دیں, کھجوریں بھجوا دیں, پانی, جو آپ کے لیے ایزی ہے, جو گھر میں پکا ہے وہی چیز بھجوا دیں مسجد میں. آپ یقین کریں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو افطار کرنے کے لیے, یعنی وہاں پہ وہ وہیں بیٹھے ہوتے ہیں, ادھر ہی افطار کرتے ہیں, ادھر ہی پھر مغرب جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا اس کے ساتھ جماعت سے پڑھ لیتے ہیں. تو جتنے لوگوں نے, اچھا ایون علماء, ایک تو ہے نا کھجور سے افطار کرنا, علماء یعنی اس پہ کہتے ہیں پانی بھی پلا دیں تو آپ نے ٹیکنیکلی روزہ کھلوا دیا. تو آپ وٹ ایور از ایزی فار یو, آپ پروفیشنل بیگرز سنا دیں, پروفیشنل جو بیگرز ہیں نا, پروفیشنل بیگرز کو. کچھ دنوں پہلے میرے نظر سے ویڈیو گزری جس میں 2 ایکٹرز تھے یا 2 اینکرز تھے, وہ اپنے نام, انہیں خاتون مرد نے, وہ ویل چیئر پہ تھا, دے ور ایکٹرز, میڈیا سے تعلق تھا ان کا. وہ شخص آپ نے دیکھی وہ ویڈیو, اس نے نا سر پٹی باندھی ہوئی تھی, ٹانگیں پٹی باندھی ہوئی تھی, پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور سارا, اور خاتون تھی وہ بھی نا اس نے کالا سا میک اپ کیا ہوا تھا جسٹ ٹو یعنی پورٹریٹ ہر سیلف کیا وہ سارا. تو اس نے نا اپنے آپ کو بہت زیادہ ایک ڈارک سرکلس بنائے ہوئے تھے آنکھ کے گرد اور سارا, یعنی ایک وہ نا پروفیشنل بیگرز گئے. کہتے ہیں وہ ہم اسلام آباد DHA میں گئے, کہتے ہیں ہم نے 1 گھنٹے میں اراؤنڈ 10,000 روپیز, ہمیں 1 گھنٹے میں 10,000 کمائے ہیں. اور بعد میں کی ویڈیو بنائی انہوں نے. کہتے ہیں اچھا وہ ایک نے لفافہ دکھایا, اٹ واز اینویلپ, اٹ واز ریٹن زکات, اور اس کے اندر 5,000 تھے,
اور جو کھلے پیسے تھے اس کے اندر آئی تھنک 2-3 ہزار کے نوٹ تھے, 2-500 کے تھے, تو اراؤنڈ 3,500 اس سے 1,000 کے تھے, اور باقی کھلے تھے. کہتے ہیں یہ ہم نے 1 گھنٹے میں 10,000 کمایا ہے. کہتے ہیں اگر ہم 10 گھنٹے کام کریں, چلیں 8 گھنٹے بھی کام کریں, 80,000. اور اگر ہم 30 دن کام کریں, یو ڈو دا میتھ. اور بہت سارے نوجوان اس وقت ایک اپنا کیریئر دیکھ رہے ہیں, یعنی کتنا ورس چیزیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا. ایک تو یہی, اور اللہ کے میرے جو حاجت کے بغیر لوگوں سے ہاتھ پھیلاتا ہے, لیٹ ہم پٹ ہیل فائر, یعنی آگ کا انگارہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے. تو میرے سجیشن اس میں یہ ہوگی کہ اپنے گاڑی میں اپنے پاس کھجوریں, ٹافیز یا کوئی ایسی چیز رکھیں جو آپ پروفیشنل بیگرز کو, بچوں کو دے دیا کریں, ان کو لٹائیں نا. شاید ان میں سے کوئی ایسا ہو جو حقدار ہو, تو لوگ کھانے کی چیزیں جو وہیں کنزیوم کر لیں, ناٹ کیش, رائٹ. لیکن کیش آپ زکوٰۃ کے پیسے, اچھا وہ کہتے ہیں زکوٰۃ صاحب نے دی, ابھی قبول ہوئی ہے, دیکھیں میں تو زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتا, کیا ان کی زکوٰۃ انہوں نے جو مجھے دی ہے کیا وہ قبول؟ خیر وہ تو ایکسٹریم بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ, ان کی نیت ٹھیک تھی. لیکن یہ کہ آپ حقداروں کو دیں. فائنڈ خادم مسجد, کوئی ایسا بندہ ہے. سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ ریلیٹیوز پہ خرچ کرنا. آپ کے خاندان میں کوئی ریلیٹیو ہے, اس رمضان میں اس پہ خرچ کریں. اچھا, رمضان کے بعد بھی نا, جیسے آخری 10 دنوں میں تو الحمدللہ بندہ نا کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ راتوں کو اپنی نیند سیکریفائز کرتا ہے, اور صبح بھی کوشش کرتا ہے کہ ڈیفینیٹلی روزے سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے, قرآن مجید میں زیادہ ایکسل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا دین کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ واقعی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نا, وہ اعمال کے تھرو ہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, حدیث قدسی ہے, وما یتقرب الی عبدی بشیء مما افترضت علیہ احب الی. وہ یعنی جب بندہ فرض یا فرائض ادا کرتا ہے, جو بھی واجبات ہیں, وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ, کہ بندہ یہاں پہ بس نہیں کرتا, یہ نہیں کہ میں نے فرض نماز پڑھ لیا دیٹس اٹ, نہیں, یہ اور اسٹرائیو کرتا ہے اور اپنے آپ کو پش کرتا ہے, سنتیں بھی ادا کرتا ہے اور نوافل بھی, یعنی جو ایسے ایکٹس ہیں جو کہ والنٹیریلی یہ کر رہا ہوتا ہے, یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے کرنا. جب کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو ایک مومنٹ ایسا آ جاتا ہے حتی احبہ, اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں, رائٹ. یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نا وہ اس محبوب کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے, اس نے اعمال کرنے ہیں, نیک اعمال کرنے پڑیں گے. اب ڈیفینیٹلی رمضان کے بعد جیسے آپ نے بھی کہا کہ فریکوینسی میں کمی آتی ہے, کیونکہ آپ نے باقی کام شام بھی کرنے ہوتے ہیں, اب تراویاں نہیں ہو رہی, باقی ساری چیزیں. اس میں امام احمد رحمہ اللہ بہت زبردست ایک پرنسپل بتاتے ہیں, اور یہ بہت پریکٹیکل پرنسپل ہے. وہ کہتے ہیں اجعل لک فی کل مضمار قدرا, کہ ہر عبادت جو تم کرتے ہو, چاہے وہ قرآن مجید کا پڑھنا ہے, نمازیں ہیں, صدقہ دینا ہے, ہر قسم کی عبادت, اس کے نا ایک بیس لائن تم ڈیفائن کر دو, تم نے اس سے نیچے نہیں جانا. بہی تبدا, اس سے تم شروع ہو, ومنہ تنطلق والیہ تعود. اب مثال کے طور پہ ایک بندہ یہ بیس لائن سیٹ کرتا ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, جو فرض نماز ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیٹ سے منیمم میں نے عشاء کی نماز کے ساتھ 1 وتر پڑھنا ہے. دس از دا بیر منیمم ہی کین ڈو, رائٹ. ہاں, جب اس کا ایمان بہت فلیئرڈ اپ ہے, تب الحمدللہ یہ اور سنتیں بھی ادا کرے, نوافل بھی ادا کرے. تو ابھی اس نے بیر منیمم سیٹ کر لیا. لائک وائز اگر یہ قرآن مجید جب یعنی رمضان کے مہینے میں یہ ہو سکتا ہے 1 جز پڑھتا ہو, 1 گھنٹہ پڑھتا ہو, 2 جز بھی پڑھتا ہو, اب بیر منیمم سیٹ کر لیں کہ میں نے ایٹ لیسٹ 1 ربع یا میں نے 15 منٹ قرآن مجید پڑھنا ہے یا 5 منٹ پڑھنا ہے, یہ بیر منیمم سیٹ کر دی. اب یہ جب آپ کر لیتے ہو نا, تو انشاءاللہ جب آپ کا ایمان بہت زیادہ, آپ نے ماشاءاللہ کوئی لیکچر سن لیا, کسی آپ خطبے میں بیٹھے ہو, آپ نے قرآن مجید پڑھا, تو آپ اپنے آپ کو نا آگے لے کے جائیں, پش کریں. لیکن جب آپ کا ایمان ڈاؤن ہے, آپ نے اس بیس لائن سے نیچے نہیں جانا. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا بہت خیر ہے. ہر بندہ نا اپنے مزاج کو سمجھتا ہے, اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ, اور اس میں یہ بھی سیٹ کر لے, میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں بندہ الحمدللہ جو رات کا قیام ہے وہ کرتا ہے نا, آپ یہ اس میں ڈیفائن کر لیں کہ میں نے مہینے میں ایٹ لیسٹ 2 دفعہ جو ویکنڈز آتے ہیں, لیٹ سے سنڈے کو اگر چھٹی ہوتی ہے نا, کام تو نہیں کرنا, اس میں آپ نے فجر سے پہلے اٹھنا ہے اور قیام اللیل کرنا ہے. آپ نے بیر منیمم سیٹ کر لیا. لائک وائز آپ ایسا کریں کہ اس میں تو آپ نے 30 دن روزے رکھے ہیں,
آپ نے مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں, وہ 13, 14, 15 بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بیر منیمم ہے, رائٹ. منڈے تھرسڈے کا رکھ منڈے تھرسڈے کا وہ تھوڑا سا وہ 8 ہو جاتے ہیں نا, تو ہم بیر منیمم کی بات کر رہے ہیں. اور شیخ ایک اور موٹیویشن ہے, واللہ دین بہت آسان ہے, جیسے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نا, اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 13, 14, 15 کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویک ڈیز ہوں, اس نے کام پہ جانا ہو, یہ ویکینڈز کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے جب اس کو چھٹی ہو. اچھا, اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر نیکی کا جو بدلہ ہے وہ آپ کو ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز ملتا ہے, رائٹ. آپ نے اگر 3 روزے رکھے, لٹ سے آپ نے 3 سنڈیز کو روزہ رکھ لیا ہے, آپ پورا مہینہ روزے سے تھے, 3 days is equal to 30 days. اس کو آپ کہیں گے صیام الدہر, کہ آپ اپنی ساری زندگی روزے سے ہو. تو دس از دا ہیک ایکچولی وچ مائی شیخ ٹولڈ می. ماشاءاللہ. تو یہ میں آپ سے 2 چیزیں میں شیئر کرتا ہوں, وہ یہ کہ کوئکلی آپ بھی کرتے ہیں اس کو, کہ ایک تو نا رمضان کے بعد جو 6 شوال کے روزے ہیں وہ ہم نے ابھی تک مینشن نہیں کیے, وہ بھی لازمی رکھنے ہیں. جو حدیث میں آتا ہے کہ جو رمضان کے بعد 6 روزے رکھے گا اس نے پورا سال روزہ رکھا ہے. جی بالکل, کیونکہ رمضان کے روزے آپ 30 اور 30 ملٹیپلائی بائی 360 ہو جائیں گے, 300 ہو گئے نا. ہاں 300 exactly. اب 60 رہ گئے, تو 6 روزے رکھیں تو وہ 10 سے ملٹیپلائی ایٹ لیسٹ تو وہ 360 روزے بن جائیں گے. اسلامک. اور میرا ایک فرینڈ تھا, ان کی ہیبٹ تھی یہ, جی لیکن آپ بھی جانتے ہیں ان کو, وہ کہتے ہیں کہ میں نا ہر فرائیڈے کو, آپ اپنے لیے سنڈے سیٹ کر لیں, کہتے ہیں میں فجر سے اشراق لازمی بیٹھتا ہوں ہر فرائیڈے کو, اس کے علاوہ نہیں بیٹھتا, میں ہر فرائیڈے لازمی بیٹھتا ہوں. میں نے نا اس کو حقیقی جانا, اس عمل کو, یعنی کم جانا, کہ یار ایک ہفتے میں کم ہوتا ہے اس ٹائم پہ. میں نے کہا آئی کین ڈو مور. تو میں اس ٹائم پہ ذرا زیادہ بیٹھتا تھا ایسے. اب بزی اسکیجولس کی وجہ سے میں نے وہ فجر سے اشراق بیٹھنا چھوڑ دیا تھا, اور ابھی تک فرائیڈے کو فجر سے کون بہتر رہا, وہ بہتر نہ رہا. کبھی کبھی ہم کنسسٹنسی از ناٹ ڈوئنگ مور, کنسسٹنسی از ناٹ اسٹاپنگ, رائٹ. تو منیمم ہے نا, وہ پھر رہے کنسسٹنٹلی اس پہ. آج بھی مجھے امید ہے, آج بھی وہ فجر سے اشراق تک بیٹھتا ہے, 2 رکعتیں پڑھتا ہے, اور حدیث میں آتا ہے تامتن حج عمرے کا ثواب پورا مل جاتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, کبھی زیادہ کرتے ہیں, کبھی چھوڑ دیا. آئی تھنک یہ آل اور نتھنگ والا پالیسی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. آئی تھنک کوئی ریپنگ آئی تھنک جو آپ نے اچھی بات پہ کنکلوڈ کیا کہ ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے ہماری پرسنالٹی کے اندر, کہ جہاں پہ ہائپر ہو کے ایک چیز کی طرف لگ کے پھر اپنی پوری لائف کے لیے اپنے آپ کو اوور کمٹ کرنا. جیسا وہ صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے روزے رکھنے ہیں, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنے رکھ لو منڈے تھرسڈے کا. انہوں نے کہا نہیں زیادہ رکھنے ہیں. انہوں نے کہا منڈے تھرسڈے اینڈ مڈل ڈیز بھی کر لو, نہیں زیادہ رکھنے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر سب سے زیادہ تو وہ داؤد علیہ السلام والا ہے کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن نہ رکھو. تو انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ, انہوں نے کہا اس سے زیادہ نہیں کرو. اور وہ صحابی ٹورڈز دی اینڈ آف ہز لائف وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنے آپ کو بہت مشکل میں ڈالا ہے, یعنی اس بات پر, کیونکہ اب میں نے جب آلٹرنیٹ ڈیز پہ روزے رکھنا شروع کیے ہیں, اب میں اولڈ ایج میں آ گیا ہوں, آلٹرنیٹ ڈیز پہ روزے رکھنا از بیکمنگ ویری ڈیفیکلٹ فار می. لیکن میں اب مسئلہ یہ ہے میں کمٹ کر چکا ہوں, تو اسی لیے آرام سے سلولی بٹ شورلی, جس طرح ابھی ہم قرآن کی بھی بات کر رہے ہیں, رمضان کا مہینہ آیا, آپ لوگوں نے پڑھا قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک بھی گئے, تراویح میں بھی پڑھا, سمجھا بھی اس کو. اب ٹائم آ گیا ہے ٹو بی کنسسٹنٹ اوور اے لانگ ٹرم پیریڈ, اور اتنا کریں, اتنا پلیٹ میں ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. اتنا بھی نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دیں کہ نہیں ڈالنا ہی کچھ نہیں ہے تو حساب ہی نہیں, تو میں نہیں ڈالیں کچھ نہ کچھ, لیکن اتنا ڈالیں جو آپ کی کیپیسٹی کے مطابق ہو, اور جس طرح آپ کو فیل ہو کہ میں اب اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا اور میرے پہ کوئی برڈن نہیں ہے, آہستہ آہستہ ایڈ کرتے جائیں. تو دس ول بی دا بیسٹ ڈیڈ ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ جو چھوٹے کام ہیں آہستہ آہستہ انکریز کر رہے ہو, جس میں ایک دوام ہے, جس میں کنٹینیوٹی ہے, ایک اس کے اندر استقامت ہے. یہ اصل چیز ہے جو ہم لوگوں نے رمضان کے بعد ایکوائر کرنی ہے. اور جو چیزیں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے رمضان کے مہینے میں چھوڑی ہیں, فحش گفتگو اور بدتمیزیاں اور لڑائیاں جھگڑے اور یہ ساری چیزیں, بیکاز روزہ خراب کرنے والی بات ہوتی ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے. یہی ایٹیٹیوڈ جو ہے نا یہ آپ کا رمضان سے باہر بھی رہنا چاہیے, کیونکہ وہی رب جو آپ کو رمضان میں دیکھ رہا تھا وہ رمضان سے باہر بھی دیکھ رہا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جس طرح علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ عید اس کی نہیں ہوتی جو عید پہ نیا جوڑا سلواتا ہے, عید اصل میں اس کی ہوتی ہے جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے. بالکل انشاءاللہ. الوی آپ اچھا, یہ جاوید نے جو بات سمجھ گیا, آئی تھنک دس سمز اٹ اپ. اور اوور آل جو ہم نے باتیں کی, میں یہ کہوں گا کہ توبہ استغفار والا جو پارٹ ہے نا اس پہ ذرا زور لگائیں. دیٹ, اور آئی تھنک ایک ون آف دا ہیبٹس اف یو کین ٹیک آؤٹ آف دس منتھ از کہ آپ استغفار کرنے والے بندے بن جائیں. اٹس ناٹ شوڈ ناٹ بی کہ جی اچھا 10 روزوں میں میں نے آخری رمضان میں نے تو استغفار کروانا ہے اور اپنے گناہ معاف کروانے.
اٹ از سم تھنگ بیکاز ہم گناہ تو کرتے رہیں گے آفٹر رمضان, ڈیورنگ رمضان, ایوری سنگل ڈے وی سن, وی میک مسٹیکس. تو جو استغفار کی جو ہے نا ایک ہمیں نا ایک جسے کہتے ہیں چیٹ کوڈ ملا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسی ایک چیز بنا دی جس کے فائدے ہی فائدے ہیں, دنیا اور آخرت ہر اتنے فائدے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ فرائض کے بعد اگر کوئی ذکر اور کوئی چیز ہے نا, دس شوڈ بی سم تھنگ جو کہ نا آپ کے اینڈ ڈو اٹ کانشیسلی. آپ رات کو کبھی بیٹھ کے نا سوچا کریں یار آج میرے دن سے غلطی ہوئی, اس کے اوپر توبہ استغفار کریں, دل کو صاف کریں. وہ جو صحابی تھے جو کہ روز رات کو دل کو صاف کر کے سوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی. وہ عبادات میں وہ کوئی اس طرح نہیں تھے کہ پوری رات جاگتے تھے, بٹ ہی وڈ ٹو کلین ہز ہارٹ, ہی وڈ لوگوں کو معاف کرنا, اپنے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا. یہ ایک ہیبٹ آئی تھنک اف یو کین ڈیولپ دس پوسٹ رمضان, اس کو کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ بہت سارے فائدے ہیں. اچھا, اس رمضان میں نا دو طرح کے لوگ باہر نکلیں گے. ایک کیٹیگری تو یہ ہے کہ انہوں نے روزے رکھے, روزے کی حالت میں ان کے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ ان کی لمز نے بھی روزہ رکھا, ان کی آنکھوں نے, ان کے کانوں نے, ان کی زبان نے, ان کے ہاتھوں نے, ان کی ٹانگوں نے, اینڈ دیئر پرائیویٹس ایز ویل. انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی, انہوں نے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کی, اپنے اندر صبر لے کے آئے, اپنی ڈیزائرز اور ٹمپٹیشنز کو روکنے کی کوشش کی, اپنے رب کو منایا اور گڑ گڑائے, دعائیں مانگی بہت زیادہ, قیام اللیل پڑھا اور تراویح بھی اٹینڈ کی, رائٹ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں ان کو بھی اسٹرانگ کیا. ایک تو یہ کیٹیگری ہے. یہ جب اس مہینے سے باہر نکلیں گے نا تو یہ ٹرانسفارمڈ ہو کے نکلیں گے, اور یہ اپنے باقی 11 مہینوں کے بھی نا پلانز بنا کے نکلیں ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم نے نا ان 11 مہینوں میں یہ کام کرنے ہیں. اور اس سے تو میں نے بالکل اس کو ڈیلیٹ کر دیا میں نے یہ کام, چاہے وہ ایسا کوئی اکاؤنٹ ہے کسی کے ساتھ, ایسی کوئی ایفیلیشن ہے, کوئی حرام ریلیشن شپ, کچھ بھی ہے یار. یہ جو چیز ہے نا میری لائف میں, اٹس پنچنگ می ریئلی, یہ ایک داغ ہے میرے دل کے اوپر, میں نے اس کو نا ہٹانا ہے, اور یہ میں نے کام لے کے آنے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی رہے. تو کیٹیگری اے یہ ہے, دیز آر ٹرانسفارمڈ پیپل. اور دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ روزہ تو انہوں نے رکھا کیونکہ ان کے شاید گھر والوں نے بھی روزہ رکھا ہو کہ یار روزہ میں نے نہ رکھا تو ڈیڈ نہ بہت ڈانٹیں گے, رائٹ. اور جیسے ہی افطاری کا وقت آیا تو جی سگریٹ منہ میں ہے, یعنی سگریٹ سے افطاری ہو رہی ہے. لائک وائز شام کا فل پلان آن ہے کہ فٹ بال کھیلنا ہے اور ہم نے نیٹ فلکس دیکھنا ہے, اور یہ ذرا یاری شاری ذرا گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے, نہ قرآن کا پتہ نہ کچھ پتہ. یہ جب بندہ نکلتا ہے نا, اس نے بہت خیر مس کر دی ہے. اس بیچارے کے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ یہ مزید 11 مہینے ویٹ کرے اگلے رمضان تک کا, اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو وہ مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو یہ ایک میسج ہے, اٹس اے ویک اپ کال کہ کیٹیگری اے بننے کی کوشش کریں کہ یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا, یہ ایک اپرچونیٹی ہے. اور واللہ یہ اپرچونیٹی شاید نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے اس رمضان کو الحمدللہ وہ انہوں نے پا بھی لیا ہو, انہوں نے عبادات بھی کی ہوں, لیکن اگلا رمضان ان کو شاید نہ ملے. تو اٹ کوڈ بی می ایز ویل, میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو نا غنیمت جانیں, اور واللہ ایک ایک لمحہ غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ کو منائیں اور اللہ تعالیٰ سے نا استقامت کی دعا کریں. اللہم ثبتنا بالاسلام, اللہم نور قلوبنا بنور الایمان. اور یہ اللہ کے نبی کی بھی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے, اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد. اے اللہ میں آپ سے نا ثبات کا, استقامت کی میں دعا کرتا ہوں, آپ مجھے ثابت قدم رکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری اے میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر اخوان, بہت ہی امیزنگ بات کی. میں بس اینڈ میں یہ کہوں گا کہ میں نے اپنی لائف میں ایک چیز سیکھی ہے کہ جب میں نے اپنے آپ پہ ریلائے کیا ہے نا کہ میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں گا اور میں نے یہ کرنا ہے, تب تک میں فیل ہوا ہوں. جب میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی استعانت مانگی ہے اور اللہ سے اسسٹنس مانگی ہے, تب میں وہ بھی کر لیا جو میں کبھی اپنے آپ سے امید بھی نہیں کر سکتا تھا. تو ولا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی یہ جو ہم نے ساری باتیں کی ہیں نا, اور جتنی باتیں کی ہیں پورے پوڈ کاسٹ میں, ہم نہیں کر سکتے, واللہ ہم نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے. تو اللہ تعالیٰ سے نا مدد مانگیں, اللہ سے توفیق کا سوال کریں, اور اپنے اسکلز, اسکیجولز, مائنڈ سیٹ پہ رلائے بالکل نہ کریں, اور اللہ تعالیٰ سے کہے اللہم انی اسألک توفیق رفیقنا واجعل صراط المستقیم طریقنا, یا اللہ توفیق کو ہمارا ساتھی بنا دے اور صراط مستقیم پہ ہمیں چلا دے.
تو یہ جو ہے نا لا حول ولا قوہ، یعنی کوئی بندہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. یو ڈونٹ ہیو اینی انرجی ٹو پل یور سیلف آؤٹ فرام اینی سن. شیخ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، آپ انشاءاللہ کنٹینیو کیجیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ شَيْئًا قَلِيلًا. اے نبی اگر ہم آپ کو بھی ثابت قدم نہ رکھتے نا آپ بھی ٹلٹ کر جاتے ادھر. اللہ اکبر. یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ثابت قدم رکھتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو بار بار اللہ کے نبی کو جو قرآن نازل کیا، جبریل بھیجتے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بخشنا ہے. اللہ تعالیٰ کو نا بس دل دیکھنا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، کہ میرا بندے کا دل میرے لیے میرے سامنے جھکنے والا ہے، سنسیئر ہے، مجھ سے توبہ کرنے والا ہے، اپنے ڈیڈس پہ رلائے تو نہیں کرتا، تکبر تو نہیں کرتا اپنے علم اور اعمال پہ. یہ ہماری نجات کا باعث بنے گا. تو ایک تو اللہ سے توفیق کا سوال کریں بہت زیادہ بہت زیادہ. مجھے یاد ہے کہ ابھی کووڈ سے پہلے نا میں رمضان میں میری ایک دعا تھی، وہ یہ دعا تھی کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین، اور یہ والی دعا، یعنی یا اللہ نیک اعمال دے. اور ایک اور دعا تھی وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر. تو میں نے نا اس کا رزلٹ لائف میں دیکھا کہ میں کنسسٹنٹلی اس کو میں نے دعا کو مانگا کہ اللہ تعالیٰ نے نا اس خیر کو بڑھایا الحمدللہ اللہ کے فضل سے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے. تو ایک تو توفیق مانگے. دوسرا، رمضان کے بعد آپ کا لائف کا جو ویژن ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے گا آپ کی رمضان کی دعائیں. آپ کی ٹاپ 3 دعائیں ہیں کیا رمضان میں؟ آپ ابھی تک ایبسٹریکٹ دعائیں مانگ رہے ہیں، اب جو آپ کو ذہن میں آتا ہے وہ مانگتے ہیں، یا آپ نے کوئی ٹاپ 3 دعائیں بنائی ہوئی ہیں کہ اللہ مجھے رمضان کے بعد آپ سے یہ چاہیے؟ تو سیٹ اپ جاوید اور پروین کی دعا نہ ہو ٹاپ پرائرٹی آپ کی. ہاں یعنی حلال ہی ہو انشاءاللہ، کسی کا ویژن غلط نہ بنا دیں. غلط نہ بنا دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نا یہ میں سمجھتا ہوں دعا کی کلیئرٹی کہ مجھے ایگزیکٹلی کیا چاہیے اللہ آپ سے، اور 2-3 دعائیں نا ٹاپ پہ رکھیں، باقی دعائیں بھی مانگیں انشاءاللہ، لیکن 2-3 آپ کی جو نیڈز ہیں. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہو، آپ کو شفا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، آپ فائنینشلی اسٹرگلنگ ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ سے فائنینشیل ڈپینڈنس چاہیے کہ آپ دین پہ خرچ کر سکیں، یا آپ کو فار ایگزامپل کوئی ایسا معاملہ ہو آپ گناہوں میں ہو اور آپ اللہ چاہتے ہو یا اللہ مجھ سے یہ گناہ تو نے چھڑوانا ہے، اور کنسسٹنٹلی رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. تو یعنی ہیو ٹاپ 3 دعا پیرنٹس کے لیے بھی کہ وہ اپنی ضروریت کے لیے اپنی آگے آنے والی جنریشن کے لیے دعا مانگے. اور اس بار نا میں نے ویسے تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنے کی کوشش کی کہ امام صاحب کے ساتھ نا جب وہ تلاوت کر رہے ہو نا میں بس نوٹس بناتا رہوں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، واللہ شیخ واٹ اے بیوٹیفل پرسنالٹی. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور پھر کہتے ہیں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب دیکھیں جیسے ہی ان کو یہ سٹیٹس ملا، آنر ملا، قال فمن ذریتی لا الہ الا اللہ. تو یعنی دس از دا مائنڈ سیٹ. یعنی نیک لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ہدایت کا سوال نہیں کرتے، اے اللہ میری ذریت کو، میرے اہل و عیال کو، میرے گھر والوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے پڑوسیوں کو، یعنی ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. سو دس شوڈ بی دا مائنڈ سیٹ آف دا پیرنٹس ایز ویل. اپنے نا میں سمجھتا ہوں کہ رمضان آپ کو ملا ہے تو اپنی نسلیں سدھار کے چلے جائیں. تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ کہ 3 ڈونٹس لکھیں سب سے پہلے اور 3 ڈوز لکھیں سب سے پہلے. یعنی رائٹ ڈونٹس فار یور سیلف کہ مجھے رمضان میں اور رمضان کے بعد کیا 3 کام نہیں کرنے. جیسے اسلام میں نا رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اس طرح سے شریعت میں ڈونٹس پہلے آتے ہیں اور ڈوز بعد میں آتے ہیں. تو فرائض پہ تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن 3 ڈونٹس لازمی لکھیں جو آپ کو رمضان کے بعد ہمیشہ کے لیے چھوڑنے ہیں. از اٹ غیبت؟ از اٹ سودی جاب دیٹ یو آر اسٹل ان ٹو؟ از اٹ دیٹ گرل فرینڈ؟ جسٹ لیو اٹ فار the sake of اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ 3 ڈوز لکھیں اپنے لیے کہ میں نے یہ 3 جو ہے نا وہ کام کرنے ہیں. اور آخری جو چیز ہے وہ یہ کہ اصل میں تو نیتیں کام آتی ہیں کہ جو بھی کام کریں اس رمضان میں اپنے آپ کو نا ایک گھول کے پلا دیں کہ میں نے اللہ تیری رضا کے لیے کرنا ہے، میں نے تجھے راضی کرنا ہے، میری رضا کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے. سو انکریز ان مور سیکریٹ ڈیڈس اینڈ کم اپنے جو پبلک ڈیڈز ہیں ان کو کام کرنا شروع کر دیں. دعوت کام کریں کھول کے، لیکن ڈونٹ فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ یا اپنا نیکی اور خیر بیان نہ کریں، نہ لوگوں کو دکھائیں، ان کو چھپائیں. جیسے ہم سلف صالحین اپنے نیکیاں چھپاتے تھے نا، ہم اپنے گناہ چھپاتے ہیں. تو آئی تھنک ان کی طرح بھی یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں انشاءاللہ. باقی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اللہ سے سوال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے بڑی امید ہے کہ
یہ جو آخر میں نے جو بھی کام کرا یریدون وجہ، اس کو لکھ لیں اپنے سامنے، یریدون وجہ، یا اللہ میں نے تیرے چہرے کے دیدار کے لیے اپنی لائف گزارنی ہے. اینڈ ایف یور مائنڈ سیٹ از یریدون وجہ، چھوٹے سے عمل سے بھی آپ کو جنت مل جائے گی انشاءاللہ. سو لاسٹ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اٹ از ٹو اریز یور پاسٹ سنز. باقی جو لاسٹ 10 نائٹس ہیں، اٹ از ٹو ڈیسائڈ یور فیوچر لائف، کہ آپ کی فیوچر کی لائف کیسی ہوتی ہے یہ ڈیسائڈ کریں گے. اسپینڈ اٹ ویل، اللہ سے دعائیں کریں، اپنی حاجتیں منوائیں. آپ ایک بہت بڑے بادشاہ کو پکاریں، اور اس بادشاہ کے سامنے جو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، وہ بادشاہ واپس نہیں لوٹاتا. سو ڈو ناٹ مس دس اپرچونیٹی ٹو گین مینی تھنگس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کو پسند بھی آتے ہیں ایسے لوگ. بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ خیر ایوری ون. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.